شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور میری ذاتی رائے کے اندر سب سے بہترین کلام قرآن ہے اور سب سے بہترین انسان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم ٹاپک پہ آئیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، مائنڈ باڈی اینڈ سول ہارمنی۔ انسان کا جسم، شعور اور اس کی روح کس طرح ایک ہارمنی کے مقام پہ، ایک ہم آہنگی پہ آ سکتے ہیں۔ کچھ بیسکس میں کریکٹ کر دوں جو اس لیکچر میں سننے سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے زندگی میں بہت سارے لیکچر سنے ہوں گے، اسکول میں، کلاس میں، یونیورسٹیز میں، پبلک سیشنز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، تقاریر سنی ہوں گی، ڈسکشنز اٹینڈ کی ہوں گی، لوگوں سے عام فہم میں گفتگو کرتے ہوں گے ڈیلی روزمرہ کے اندر۔ یہ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ہم یہ لیکچر کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ اس لیے میں اس کو کہوں گا کہ ہم ان قوانین یا ان معیار کو فالو نہیں کرتے جو آپ کو آج تک آپ نے جن لیکچرز کو اٹینڈ کیے، یہاں معیار اس سے بھی تھوڑا بہتر یا بلند آپ پائیں گے۔ وجہ یہ کہ یہ جو علم یا جو بھی میں یہاں پہ گفتگو کروں گا آپ تک جو پہنچے گی، وہ صرف کتابی گفتگو نہیں ہے کہ میں نے چند کتابیں پڑھی اور آپ تک پہنچا دیا۔ وہ صرف میری ذات کا تجربہ نہیں ہے کہ میری زندگی ایسے گزری تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو آپ کی بھی ویسے گزرنی چاہیے، نہیں۔ یہ علم کا اعلیٰ معیار ہے ہی نہیں کہیں سے کہ میں آپ کو کتابی باتیں سمجھا دوں اور اپنی ذاتی ایکسپیرینسز بتا دوں، کیونکہ ہر انسان کا سچ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کا سچ الگ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا، آپ کا سچ الگ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا، لیکن حقائق کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم حقائق پہ بات کرتے ہیں، سچ پہ بات نہیں کرتے۔ مجھے آلو کی سبزی پسند ہے، بھنڈی پسند ہے، یہ میرا سچ ہے، ان کو پسند نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے سچ نہیں ہے۔ میں زندگی میں بڑی تکالیف اٹھائی نوکری حاصل کرنے کے لیے، یہ میرا سچ ہے، انہوں نے نہیں اٹھائی، ان کے لیے یہ سچ نہیں، وہ ان کا لائف الگ گزری، تو ان کا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ تو ہم سچ پہ گفتگو نہیں کریں گے، سچ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ حقائق پہ گفتگو کریں گے، حقائق الگ الگ نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا حق جو ہے پوری یونیورس میں وہ بنانے والا ہے اللہ کی ذات۔ تو ہماری جو بھی گفتگو ہوگی وہ حقائق پر مبنی ہوگی، اور ان حقائق کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ سب سے بڑے حق کی طرف۔ تو ہماری ڈائریکشن اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اگر یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جو ریلیجن یا مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، وہ قابل احترام ہے، لیکن میں اس بات کو بھی دلیل دے کے ثابت کر دوں گا، یا اس گفتگو میں آپ کو سینس ہو جائے گا کیوں میں نے یہ جملہ کہا کہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہے اور اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، ہم حقائق پہ گفتگو کریں گے۔ دوسرا، جیسے نعیم صاحب نے کہا انٹروڈکشن دیتے وقت کہ تعارف کی ضرورت انسان پڑتی جب ہم علمی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ علمی بات کیوں نہیں کر رہے؟ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے، جو نہیں جانتے وہ وقت کے ساتھ جان جائیں گے۔ یہاں میرا جان لینا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو کسی کے ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ جی ہم آپ کو اگر جانتے نہیں تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم اس پہ کیسے یقین کر لیں؟ وہ جو بھی ہم یہ لیکچر ہوگا اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بزرگوں نے کہا، اور حدیث بھی ہے، کہ بھائی شیطان بھی کوئی علم دے رہا ہو، اگر کام کی بات بتا رہا ہو تو اس کو پکڑ لیجیے، کام کی بات پکڑ، کون دے رہا ہے اس پہ فوکس نہ کریں۔ سینسیبل باشعور آدمی کو تو یہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہوگی، تیسری بات یہ، جب ہم حقائق پر گفتگو کریں گے تو حقائق پر گفتگو ایک نظریے سے نہیں ہو سکتی۔ فرض کریں موبائل کوئی حقیقت ہے تو میں بولوں موبائل ایسا ہوتا ہے، اس پہ اسکرین ہوتی ہے، سامنے سے ایسا، تو میں ایک رخ سے گفتگو کروں۔ اگر میں اس کی حقیقت پہ گفتگو کروں تو موبائل سامنے سے کیسا دکھتا ہے، پیچھے سے، سائڈ سے، اوپر سے، اس کے اندر کیا ہے، کیا کیا چیز لگی ہوئی، کس مٹیریل سے بنا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کیا کام کرتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا اس کے لنک بن سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہر رخ سے گفتگو کروں تب میں حقائق کی بات کروں۔ تو جب ہم حقائق پہ بات کرتے ہیں تو ہر رخ سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک بات کلیریفائی کی تھی کہ جب آپ ہر رخ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو تعین کرنا ضروری ہے انسانی شعور میں لانے کے لیے کہ بھئی میں کس رخ سے چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ کوئی بھی انسان زندگی کے اندر کچھ بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے علمی طور پہ، تو اس کے پاس 4 دروازے ہوتے ہیں اس علم کو سمجھنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے اس ایریا میں۔ ان 4 دروازوں کو ہم علم کے 4 رخ بھی کہتے ہیں، 4 ڈائمنشنز بھی کہتے ہیں، 4 دروازے میں کہہ رہا ہوں، جس میں سے ایک دروازہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مذہب کا۔ ہمیں جو کچھ بھی بچپن سے پتہ چلا ہے وہ مذہبی طور پہ پتہ چلا ہے۔ بچپن سے میرے گھر میں جو مجھے مذہب سکھایا گیا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، پریکٹس ایسے کرو، اس طریقے سے پڑھو، یہ عقیدے رکھو، یہ ماننا یہودی صحیح ہے، فلاں غلط ہے، جو بھی میرے عقائد بنائے گئے، تو مجھے مذہب سے بہت کچھ پتہ چلا۔ مثال میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی کہ شادی کیسے ہوتی ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، اور نکاح اور زنا میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ مجھے مذہب نے بتایا، سائنس نے نہیں بتایا۔ والدین کا ادب کیوں کرنا چاہیے یہ مجھے مذہب نے بتایا، سائنس نے نہیں بتایا۔ سائنس نے مجھے بتایا موبائل ایک چیز ہوتی ہے، اس سے آپ بات کر سکتے ہو، یہ سائنس کا کام ہے۔ تو ایک رخ تو ہے مذہب
یعنی کہ کوئی بھی انسان یہ اگر کچھ جاننا چاہے زندگی میں، ان کو تک میں کچھ علم پہنچاؤں تو اس کو کس طرح تجزیہ کریں گے؟ یا تو مذہب کے ذریعے کریں گے، ایک دروازہ یہ، یا تو سائنس کے ذریعے کریں گے. اگر میں کہوں اس موبائل کو ذرا دیکھیے کیسا ہے، تو یہ سائنس کا استعمال کریں گے کہ اس میں کیا فنکشن ہے، کتنے کا ہے، کیا کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی. ٹیکنالوجی جس میں ہم کہتے ہیں، دنیاوی جدت انوالو ہو جائے گی. تو دوسرا دروازہ آپ کے پاس سائنس کا آ جاتا ہے. پھر بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ سائنس اور مذہب میں اختلاف آپ کو نظر آتا ہے، بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تیسرا دروازہ کام آتا ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، فلاسفی. مذہب اور سائنس کا ملاپ جہاں جہاں ہوتا ہے، وہ لنک جہاں سے مذہب اور سائنس کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ سائنس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے اللہ کی ذات میں، لیکن وہ جب تحقیق کرتے کرتے جتنا بھی قریب یونیورس کے پہنچ رہی ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بنانے والا تو ہے تو ہم بنائے کیوں گئے. اس کا جواب مذہب دیتا ہے، مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کیوں بنایا ہے انسان کو اور بنانے والے کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. تو جہاں جہاں سائنس اور مذہب ٹکراؤ کرتی ہے اس کے اندر تضاد آتا ہے، تو اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے فلسفہ چاہیے انسان کو. تو اگر میں ان سے سوال کر دوں کہ بھائی آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کرسی نے آپ کو اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے، تو یہ فلسفہ انوالو ہو گیا. اب اس لنک کو جاننے کے لیے فلسفے کا استعمال کریں گے اگر انہوں نے فلسفہ سمجھا ہے، ان کی ذات میں سمجھ ہے اس چیز کی. تو تین دروازے یہ ہو گئے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے، مذہب، سائنس اور فلسفہ. چوتھا دروازہ وہ ہے جو ہمیں جو کچھ بھی مذہب، سائنس اور فلسفے میں نہیں آتا، جو ظاہر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جو غیبی ایریا ہے، ان سین ورلڈ ہے، اس کو ہم روحانی یا اسپریچول ورلڈ کہہ لیتے ہیں، روحانیت کہہ لیتے ہیں. تو چوتھا دروازہ روحانیت ہے. تو کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ گفتگو ہوگی، اس کے حقائق پر گفتگو ہوگی، تو ان چار رخ سے اس چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو صحیح تصویر ملے گی اس چیز کا. تو اگر آپ اس بات سے اتفاق کریں گے تو پھر میں آگے بڑھوں کہ جی ہمارا جو ٹاپک ہے مائنڈ، باڈی اینڈ سول ہارمنی، انسان کا جسم، اس کا شعور اور اس کی روح کس طرح ہم آہنگ ہو سکتی ہیں. ایک وہ سکون و سرور کی زندگی کون انسان گزارتا ہے، کیسے وہ یہ مقام حاصل کر سکتا ہے، اس کو ہم چاروں رخ سے بات کریں گے، مذہبی بھی، سائنسی بھی، فلسفیانہ بھی اور روحانی طور پہ بھی. میں چاروں رخ سے بات، تاکہ آپ لوگوں کا شعور مکمل اس چیز کو اندازہ کر سکیں. ٹاپک بہت بڑا ہے، میں کئی دن اس پہ بول سکتا ہوں. اچھا میں اس پہ کیسے بولنے لگا ہوں؟ میں نے سائنسی کتابیں بھی پڑھی ہیں. ایک عام انسان اتنا نہیں پڑھتا تو میں نے پڑھ لیا، یہ میں کہہ سکتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے کہ جو بولنے والا ہے اس کے پاس کچھ تو ہے جو بول رہا ہے وہ. تو مجھے کافی سالوں لگے، میں نے یہ سب چیزیں پڑھی، سائنسی طور پہ پڑھی، علمی طور پہ پڑھی، پھر اس کو مذہبی طور پہ اپنی ذات پہ اپلائی کر کے دیکھا. معاملات حل نہیں ہو رہے تھے، زندگی میں بہت تضاد تھا. پھر فلسفہ بھی پڑھا، پھر روحانیت کو بھی پڑھا، اس معاملات سے بھی گزرے. تو یہ سارا مجموعہ کر کے مجھے جو کچھ سمجھ میں آیا اس سارے رخوں سے کہ انسان مائنڈ، باڈی اینڈ سول کو کس طرح ایک سچویشن یا ایسے سرور میں لا سکتا ہے جس کو ہم سکون کی زندگی کہتے ہیں یا پرسکون زندگی کہتے ہیں یا مطمئن زندگی کہتے ہیں، جس کو قرآن میں نفس مطمئنہ بھی کہا گیا. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے، اور میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ نہ میرے ازدواجی تعلقات میں کوئی مسائل ہے، نہ میرے معاشی معاملات میں کوئی مسائل ہے، نہ میرے ذہنی مسائل ہیں، نہ میرے سوشل مسائل کسی کے ساتھ ہیں. میں ہر رخ پہ زندگی کو بہترین اور مطمئن اور شکر گزار اللہ کا بندہ بن کے گزار رہا ہوں. اور یہ میں بات کو کلیم کرتا ہوں، اس بات کو میں اوپنلی پبلک میں بول سکتا ہوں کہ یہ کرم ہے مجھ پر اللہ. اب یہ کرم جو ہے جس کو ہم مائنڈ، باڈی اینڈ سول کہہ رہے ہیں، کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے پہلے آپ کو یہ بھی شعور ہونا ضروری ہے کہ آپ جب ہم کہتے ہیں جسم، روح اور شعور، تو یہ تین الفاظ ہے کیا؟ ان کو ہر رخ سے کیا ہم سمجھ سکیں؟ نہیں. عام فہم میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان چیزوں کے مطلب سمجھتے ہیں، وہ یا تو آدھے ہوتے ہیں یا ہماری کم شعوری، کم علمی کی وجہ سے ان کی سینس، ہمیں انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ پوری نہیں ہوتی. تو ہم ایک چیز کو اٹھاتے جاتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی میننگ اصل میں ہے کیا، پھر ان کو ہم کس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں، اس کو ہم علمی، سائنسی، مذہبی، فلسفی اور روحانی لیول پہ دیکھ لیں گے. تو پہلے تو جسم انسان کا. اچھا کوئی بھی انسان کب انسان کہلاتا ہے؟ پہلے اس بات پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سہیل صاحب، تو ان کی باڈی نظر آ رہی جسم، تو میں ان کو انسان کہوں گا، میں ان کو انسان نہیں کہوں گا اس طرح. تو اگر بادل نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اگر یہ مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں تب بھی تو ان کا پورا جسم میرے سامنے پڑا ہوا ہے، تو تب میں ان کو انسان کیوں نہیں کہتا، مردہ انسان کیوں کہتا ہوں؟ ان کے اندر سے ایک چیز مسنگ ہے، روح نکال دی گئی.
اور ان کا شعور بھی کام نہیں کر رہا اس حالت میں، تو ان کو میں مکمل انسان نہیں کہوں. کوئی بھی انسان جب کہلاتا ہے جب اس کے اندر اس کا جسم ہو، اس کے اندر روح ہو اور اس کا شعور کام کرتا ہو. یہ ہماری بنیادی تعریف ہے انسان کی جو ہم عام فہم میں سمجھتے ہیں، لیکن میں اس کو بھی انسان نہیں کہتا. انسان کا اعلیٰ ترین مقام، یہ صحیح انسان جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی اور سائنس بھی جس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا انسان بن جائے، وہ انسان ہے جس کا جسم یعنی کہ پرفیکٹ ہیلتھ میں ہو، مکمل صحت مند ہو جس بھی ایج میں، اس ایج کے مطابق اس کا شعور بہترین کام کرتا ہو، اعلیٰ شعور کا وہ حامل ہو، اس کے پاس وہ شعور ہو، یعنی کہ شعور کے وہ اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہو، اور اس کی روح جو ہے وہ بالکل بیدار اور بالید ہو، اس کی روح چمکتی بھی ہو. تینوں چیزیں پرفیکٹ یعنی کہ اعلیٰ ترین مقام پہ اور ایک دور سے بندھی ہوئی ہوں، ایک سکون کے سرور کے مقام پہ ہم آہنگ ہوں آپس میں، جس کو ہم نے انگریزی میں کہا مائنڈ باڈی اینڈ سول ہارمنی. ذرا اپنے ارد گرد نظر اٹھا کے دیکھیے، جتنے لوگ آپ کو ملتے ہیں، مجھے بہت سارے سائیکالوجسٹ ملتے ہیں جو سائیکالوجی پڑھ چکے ہیں، جو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر مجھے اکثر ملتے ہیں، سائیکیٹرسٹ. ابھی ایک میری کانفرنس بھی آ رہی ہے اکتوبر میں، وہاں بھی یہی ٹاپک انہوں نے مجھے دیا کہ اس پہ آپ آ کے بولیے، اور وہاں سارے سائیکالوجسٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر بلاتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے بتائیے. تو جتنے بھی مجھے ملتے ہیں میجورٹی کا یہی ان کا خود کا مسئلہ ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اکیلے میں مل کے کہ ہم تو لوگوں کے علاج کرتے ہیں لیکن ہمارے بھی بڑے مسائل ہیں جناب. آپ کی باتیں سن کے ہمیں کچھ سمجھ میں تو آتا ہے، ہمیں سمجھائیے. ذہنی ہمانگی نہیں رہتی ہمارے پاس، ہماری روح بے چین رہتی ہے، ایموشنل پرابلم ہمیں رہتی ہے. ہم نے اتنی سائنس تو پڑھ لی ہے، تو جب ہم سائنس پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہم نے مذہب کو ماننا چھوڑ دیا، ہم اللہ کو ماننے سے منکر ہو گئے. تو یہ سب ایسا کیوں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک ساتھ چل سکتا ہے اعلیٰ مقام پہ. میں کہا جی بالکل چل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ایک رخ سے دیکھ رہے ہیں، آپ صرف سائنسی رخ سے دیکھ رہے ہیں. تو انسان میں اس کو کہوں گا جو جسم، شعور اور روح کا اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہو وہ مکمل انسان کہلاتا ہے، کامل انسان کہہ سکتے ہیں. ایک گمراہی اور دور کرتا چلوں، ہم نے عام فہم میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں مذہبی یا گھروں کے اندر، ہم اکثر بولتے ہیں جی کامل یا پرفیکٹ انسان نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے. اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ موبائل بہترین چیز موبائل ہوتی ہے، یہ بلوٹوتھ جو ہے موبائل نہیں ہو سکتا. یہ میں غلط کمپیریزن کر رہا ہوں. اگر میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو میں اللہ اور انسان کو کمپیئر کر رہا ہوں برابر، جو کہ انتہائی لا علمی کی بات ہے، انتہائی بدگمانی کی بات ہے. اب دو ایسی شخصیت یا دو ایسی چیزوں کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے جن کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اللہ سے ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کریٹر جس کو جو بھی بولیں سائنسی طور پہ، اس سے ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے. کامل ترین ذات اگر کوئی پوری کائنات میں وہ اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی اللہ کی طرح کامل نہیں ہو سکتا. صحیح ہے یہاں تک بات؟ اب بات کریں انسانوں میں کیا کوئی کامل ہو سکتا ہے؟ تو کامل ترین ہستی تھی رسول اکرم. کوشش کریں ابھی جو سوالات آپ کے اٹھ رہے ہیں نا ان کو ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ پھر ہماری گفتگو جو ہے نا وہ تضاد کا شکار ہو جائے گی. آپ لکھتے جائیے اس کو، آخر میں ہم سوالات کا سیشن رکھیں گے، بے فکر ہو کے آپ اپنے سوال کیجیے. ٹھیک ہے، شکریہ. تو یہ چیز کلیئر رکھیے. بات جو بھی میں بولوں گا اس کو آپ، میں نے جیسے نعیم صاحب نے کہا تھا، اپنے کوشش کیجیے گا. آپ کے اوپینین آتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جو میں نے سوچ رکھا ہے، جیسے میں نے جملہ کہا کہ کامل ترین ذات اللہ کی ہے، انسان سے اس کا موازنہ نہیں ہے. انسانوں کا انسانوں سے موازنہ کر لیجیے، اللہ سے موازنہ نہ کیجیے. تو ذہن میں فوراً آتا ہے کہ بچپن سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں، تو ہم اور کیسے کریں؟ انسان کے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں موازنہ کرنے کے لیے، یا انسان صرف انسان ہی مخلوق پائی جاتی ہے جو انسان جیسی مخلوق ہے. جانوروں سے تو ہم موازنہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، درختوں سے تو نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں اس چیز کو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے سن لیجیے، فرض کریں مان لیجیے، اینڈ میں اس کو انالائز کر لیں گے. تو میں بات کو واپس کنٹینیو کرتا ہوں کہ جی موازنہ انسان کا اللہ سے نہیں. تو یہ غلط جملہ ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ کامل ذات اللہ کی ہے، انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس لیے غلط بول رہے ہیں کہ ہم کمپیریزن کر کے بول رہے ہیں، موازنہ کر کے بول رہے ہیں. صحیح جملہ کیا ہونا چاہیے؟ کائنات میں کامل ترین ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جیسا کامل کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو بات میں نے ایک طرف کر دی نا، اللہ کی تعریف اور اس کی ساری جو صفات ہیں ان سے میں نے بالکل بھی شرک کو دور کر کے ساتھ. اب بات کریں کیا انسانوں میں کوئی انسان کامل ہو سکتا ہے؟ اس کا ماڈل بھیجا تو ہے اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ کامل ترین انسان کوئی نہیں گزرا. یہ میرا مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یہ میرا کوئی ماننا نہیں ہے، یہ کوئی میرا پرچار نہیں ہے، یہ میری ریسرچ بھی ہے.
میں اس لیے اس بات کو مانتا ہوں کہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے ٹھوک بجا کے, سائنس, مذہب, فلسفہ, روحانیت, ہر رخ پہ جا کے اس چیز کو سمجھا ہے کہ کائنات میں کوئی بہترین انسان اگر کوئی گزرا ہے, تو اگر کوئی مذہبی رجحان نہ رکھتا ہو اس سے ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں کہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں, یہ جملہ دے رہا ہوں. تو ایک ماڈل بھیجا ہے, تو کیا انسانوں میں کوئی انسان اس کامل جیسا کامل ماڈل بن سکتا ہے جو ہمیں بھیجا گیا ماڈل؟ یس, انہیں کی تعلیمات پہ چل کے پھر پھڈا لگایا جاتا ہے مذہب میں کہ جی ان کی تعلیمات کیا ہیں, کون سا فقہ, یہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے. تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے مذہبی رخ سے بھی کہ یہ ہو سکتا ہے. ہم واپس آتے ہیں اپنی بات پہ. تو پہلے جسم کیا ہے, ہم اس پہ بات کریں. جو بھی آپ کا یہ گوشت پوشت مادی آپ کا وجود جو نظر آتا ہے بغیر روح بغیر شعور کے, اس کو ہم جسم کہتے ہیں. جسم میں آپ کے جو ظاہری آپ کے رویے ہیں اور آپ کا جو بیہیویئر ہے, جو بھی آپ عمال کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے, جسم کا حصہ ہے آپ کے. اور جو آپ کی صحت ہے وہ بھی جسم کا حصہ شامل ہے. جو آپ کا وجود ہے, کیسا قد آپ کو اللہ بنانے والے نے دیا ہے, آپ کی صحت کیسی ہے, اوور آل آپ کی آئی سائٹ کیسی ہے, آپ کے بال کیسے ہیں, جو بھی آپ کا ایٹریبیوٹ سے صفات آپ کو عطا کی ہیں اس وجود کو, وہ آپ کا یہ جسم کہلاتا ہے. پھر آپ کی ایک روح ہے. روح وہ انرجی ہے یا وہ طاقت ہے جو اس جسم میں پھونکی گئی جب آپ اپنی والدہ کے ماں کے پیٹ میں تھے. اس نے اس جسم کو طاقت بخشی ہے, جلا بخشی, اور بچپن سے لے کر جب یہ جسم اور روح کا تعلق ساتھ چلتا گیا اور یہ گرو کرتے گئے بڑے, تو ان دونوں کے تعلق سے ایک تیسری چیز کا جنم ہوا جس کو ہم شعور کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر ہم اب بات کریں گے شعور کیا ہے, روح کیا ہے. میں اوور ویو دوں گا, اس میں ہم پورا دن بات کر سکتے ہیں. ہمارے آگے لیکچرز بھی ہوں گے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے, کس مٹیریل سے بنی ہوتی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, سائنس کیا کہہ رہی ہے, ہر چیز پہ ہم بات کر لیں گے. میں مائنڈیڈ, یہ بات پھر ذہن میں رکھیے, میں کسی بھی ایک رخ کی بڑائی نہیں کر رہا, میں چاروں رخ کو برابر لے کے چل رہا ہوں. وہ آپ مجھ سے بعد میں الگ پوچھ سکتے ہیں بھائی میری ذاتی رائے کیا ہے کہ اس میں کون سا رخ بہتر ہے, کون سا بہترین طریقہ ہے سمجھنے کا. تو اب ہم بات کرتے ہیں جی روح کی. روح وہ مٹیریل ہے یا وہ انرجی ہے جو آپ کی باڈی میں ڈال دی گئی ہے. کہاں سے آئی ہے, کس مٹیریل سے بنی ہے, کیوں اتنی پاورفل ہے, کیوں اتنی طاقتور ہے, مقاصد کیا ہیں, بنانے والے نے کیوں بنایا, یہ سب پوائنٹ ڈسکشن بعد میں. ابھی ہم بات کریں آپ کی باڈی میں کوئی ایسی انرجی ہے, وہ انرجی جب نہیں ہوتی تو آپ کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا, مردہ ہو جاتا. جیسے روح نکلتی ہے آپ اسی شخص کو مردہ کہتے ہیں. یہ سائنس کے منہ پہ بھی بہت بڑا تماچا اور بہت بڑی دلیل ہے. جب آپ کسی بھی ڈاکٹر سے, نارمل سائنٹسٹ سے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ روح کو مانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو میری بہت سارے ڈاکٹر سے بات ہوئی, انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ روح کو کیوں نہیں مانتے, آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی روح کو ہم نہیں مانتے, یہ جو جسم کام کر رہا ہے نا, ایک قدرتی قانون ہے کہ جیسی انسان کا جسم وجود میں آتا ہے, وہ پیدا ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے باڈی کا, جس کو آپ روح کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس طرح مجھے بولا. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. تو جیسی وہ سسٹم آٹومیٹکلی اپنا میکینزم کام کرنا بند کر دیتا ہے یا رک جاتا ہے, اس رکنے کو آپ کہتے ہیں روح نکل گئی, مر گیا. میں نے کہا مان لیا آپ کی بات, ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے سائنسی طور پہ, لیکن یہ پہلی دفعہ اس کو جسم کو کون کہتا ہے کہ بھائی چلنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ جو پہلی دفعہ چلنا ہے میں اس کو روح کا آنا کہہ رہا ہوں. کہتا ہے اچھا. اور وہ جو آخری دفعہ چلنا ہے اس کے بعد رک جاتا ہے, میں اس کو روح کا نکلنا کہہ رہا ہوں. یہ دلیل ہے. اب یہ سائنس کے آلات سے نہیں ثابت ہو سکتا کہ روح کوئی چیز ہوتی ہے, کیونکہ روح سائنسی آلات میں نہیں آتی. تو میں نے ان کو پھر دلیل دی کہ جس طرح آپ کو مکھن کے اندر دودھ نظر نہیں آتا, اسی طرح جسم میں روح نظر نہیں آئے گی. آپ جس طرح آپ کو ماں کا پیار نظر نہیں آتا, بچے سے پیار کرتے ہیں, وہ پیار کوئی ظاہری طور پر نظر نہیں آتا, اس کی فیلنگ آتی ہے, اس کا افیکٹ نظر آتا ہے. اس طرح روح کا بھی افیکٹ نظر آتا ہے اس مادی دنیا میں, اس کو آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. ایسی بہت ساری چیزیں. تو آپ ان ساری فیلنگس کو تو مانتے ہیں نا, ایموشنس کو مانتے ہیں, ماں کے پیار کو مانتے ہیں, باپ کے ہاں جی مانتے ہیں. کہتے ہیں وہ جی افیکٹ ہیں وہ تو. میں کہ چلیں اس پہ پھر ڈسکشن ہوتی رہے گی, لیکن میری دلیل یہ رہی کہ روح انسان کے جسم میں وجود رکھتی ہے, اور جب وہ نکل جاتی ہے تبھی وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ روح اور جسم انٹریکٹ کرتے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس کا ایک شعور ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے, ان کو معنی دیتا ہے. اور جیسی وہ روح اور جسم الگ ہو جاتے ہیں, وہ شعور کا چلنا اور ڈیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے. یعنی کہ کہہ لیجیے کہ شعور کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. جب اس مادی جسم میں روح جو آسمانوں سے آئی ہے, دونوں کا ملاپ ہوا اور اس دنیا میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا, تو ان کے کام کرنے سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے جس کو ہم شعور یا عقل یا فہم کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں شعور یا عقل یا فہم پہ. اس میں بھی بہت گمراہی ہیں. جیسے میں بول دوں یہ باشعور آدمی ہے, بڑے فہم والے آدمی, با عقل آدمی, میں بالکل غلط بیان نہیں کروں. اس کے لیولز ہیں.
جیسے انسان چھوٹا ہوتا ہے نا, بچہ ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس باشعور بچہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ باشعور انسان ہے. غور کیجیے گا, یہ جو ٹرم ہے باشعور انسان ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بہت زیادہ سینسیبل, پڑھے لکھے, با علم لوگ ہوتے ہیں, انہیں کو کہتے ہیں نا باشعور آدمی, یا کوئی بہت اچھا کردار یا کریکٹر رکھتا ہو, کیوں کہتے ہیں. اور ایک عام آدمی جو اس طرح بہیو نہ کر رہا ہو, اس طرح کا کریکٹر ڈسپلے نہ, اس کو ہم کہتے ہیں جاہل آدمی ہے, یہ کم شعور ہے, یا پڑھا لکھا جاہل ہے, یا ان پڑھ انسان ہے. کیوں ہم یہ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں؟ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, روح اور جسم انٹریکٹ کرتے آتا ہے, اس کا یہ شعور جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی باریک یا بنیادی کیفیت میں ہوتا ہے. جیسے بچہ ہے اسی طرح بچہ بھی ہوتا ہے وہ شعور. تو اس کو ہم اس وقت خواہشات کہیں گے. بچے کو دیکھیے کھانا پینا سونا یہی چاہیے ہوتا نا, اس کا تو موڈ آف نہیں ہوتا کہ مجھے غصہ آ گیا, میری امی نے مجھے میرا لال کیوں نہیں کہا, اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو وہ شعور جو ہوتا ہے بہت ہی بنیادی یا کہ بچکانہ حالت میں ہوتا ہے, تو ہم اس کو خواہشات کہتے ہیں. جب تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اس کو ہم جذبات کہتے ہیں. جب بچہ بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے؟ ایموشنس. امی نے ڈانٹا میں ناراض ہو گیا, امی نے ڈانٹا میں گھبرا گیا, امی نے پیار دیا میں صحیح ہو گیا, بھائی نے ڈانٹا تو میں نے شکایت کی. سارے جذبات کا ڈسپلے کرتا ہے. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو شعور کا ارتقا کیا ہوتا ہے. آپ شعور ایکچولی کہہ کس کو رہے ہیں, غلط ٹرم بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن اصل میں اس کو کب کیا کہنا چاہیے, اور اس کا وجود کیسے آتا ہے روح اور جسم کے ملاپ سے. تو جیسی روح اور جسم ڈیولپ ہوتے ہیں بچے کے, وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے. جو ایک میکینزم, ایک مشین اللہ نے ڈالی ہے, بنانے والے نے ڈالی ہے, کہ روح اور جسم جب کام کریں گے تم اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سمجھو گے. تو آپ خواہشات کہیں گے اس کو. تھوڑا سا شعور جو بڑا ہوگا تو وہ جذبات کہلائے گا. تھوڑا سا اور گرو کرے گا تو وہ احساسات کہلائے گا, یعنی کہ انٹلیکٹ, عقل و فہم کہلائے گا. جیسی بچہ جو 16-17 سال کا ہوتا ہے, خواہشات اور جذبات کے جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس میں سے باہر نکلتے ہیں, نہیں کہ وہ اس سے اوپر جاتا ہے. خواہشات جذبات ہوتے ہیں اس کے بھی, 16-17 سال کے انسان کے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ان سے اوپر بہتر اور زیادہ سیکھتا ہے. تو اس کو احساسات کا احساس ہوتا ہے. انٹلیکٹ, وہ عقل کی بات کرتا ہے, پیسہ کماؤں گا, نالج حاصل کروں گا, سائنس میں تجربہ کروں گا, یہ کروں گا, اس نے مجھے ایسا کہا, یہ موبائل میں اتنے کا بھیج دوں اس کو, ساری انٹلیکٹ اس کی کام کرنی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پوری زندگی میں خواہشات میں جیتے ہیں, خواہشات میں مر جاتے ہیں. ایسے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھیں گے کھانے کے بہت شوقین, کھا کے یہ حالت ہو گئی ہے. تو کہنے کو تو وہ 27 یا 30 سال کے ہو گئے, لیکن ان کا شعور کہاں تک نہیں پہنچا, خواہشات سے آگے نہیں بڑھا. غور سے سنیے میری بات. بہت ساری چیز آپ کو لگے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, میں پوری بات کروں پھر سمجھ میں آئے گا. تو یہ تو دیکھا ہوگا آپ نے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے عمر ان کی 30 سال ہے لیکن خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. ایگری کریں گے آپ لوگ؟ پھر بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہوتے تو عمر میں پکے ہیں 30 سال 35-40 سال, لیکن جذباتی زندگی جیتے, ہر چیز میں جذباتی ہو جاتے ہیں, رونا دھونا شروع, غصہ آ جانا, ہر چیز کو اریٹیشن دیکھنا, نہیں یہ تو پوری زندگی جذبات میں گزار دینا. پھر بہت سارے لوگ دیکھیں گے آپ نے جو نہ خواہشات کے غلام ہوں گے نہ جذبات کے, وہ احساسات کے غلام ہوتے ہیں. ان کی نظر میں پیسہ کمانا, علم حاصل کرنا, انٹلیکچوئل بننا, معاشرے میں ایک نام کمانا, فیم کمانا, میں بڑا سائنسدان بن جاؤں, بڑا ہی بن جاؤں, سب کچھ کرنا ان کی زندگی کے مقاصد میں سے ہوتا ہے. تو وہ احساسات میں پھنسے ہوئے. اچھا, جب میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ احساسات میں پھنسے ہوئے تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے خواہشات اور جذبات نہیں ہیں, ہوں گے, لیکن ان کا زیادہ تر زندگی کا شعور جو ہوگا وہ احساسات میں گزر رہا ہوگا. احساسات سے اوپر آتا ہے انسانیت کا درجہ. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جذبات, احساس اور خواہشات سے بڑھ کر انسانیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ آپ کو ان کی مثالیں دوں گا. عبد الستار ایدھی صاحب, مدر ٹریسا صاحب, وہ کہیں گے جی مذہب کی ہم بے عزتی نہیں کر رہے, عزت ہے, لیکن مذہب سے اوپر بھی انسانیت ہے. ان کے لیے انسانیت سب کچھ ہے, جبکہ مذہب خود سب سے بڑا انسانیت کا درجہ دینے والی چیز ہے. کوئی بھی مذہب اٹھائیے اپنے اپنے لیول پہ دیتا ہے وہ. تو یہ انسان کے درجات ہیں شعوری. پھر انسانیت سے اوپر بھی درجہ ہے جس کو ہم پھر روحانی درجہ کہتے ہیں, روحانی تصوف کا درجہ کہتے ہیں. دین میں آپ پھر انسانیت. تو یہ میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ شعور کا ارتقا کیسے ہوتا ہے. اب اس میں بہت ساری کمبینیشن بن سکتی ہیں. تو میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ اس طرح انسان ارتقا کرتا ہے. اب فرض کریں میں ان کو اٹھا کے انالائز کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ زندگی خواہشات میں جی رہے ہوں, لیکن کبھی کبھی احساسی بات بھی کر دیتے ہوں, کبھی کبھی جذباتی بات بھی کر دیتے ہوں, کبھی کبھی انسانیت کے بارے میں بات, کبھی کبھی بہت زیادہ مذہبی بات کر کے اخلاقی روحانی بات بھی کر دیتے ہوں. لیکن اوور آل ان کا ڈسپلے جو ان کی زندگی کا منشور ہے وہ جذباتیت میں یا خواہشات میں گزر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے میں ان کو انالائز کروں تو یہ انسانیت کے درجے پہ زندگی گزار رہی ہوں, لیکن کبھی کبھی احساسات کا ڈسپلے بھی کریں گے, جذبات کا کبھی کبھی کریں گے, لیکن ان کا جو زندگی کا اوور آل سینیریو ہوگا, گزارنے کا جو طریقہ کار ہوگا, یہ ان کا شعور کا جو
ٹھہراؤ ہوگا وہ انسانیت کے اوپر ہوگا. ان کا ہر عمل جو ہوگا وہ اس طرف ڈائریکٹڈ ہوگا کہ انسانیت کی فروغ دے دو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لوگ بہت سارے لوگ مذہبی رجحان رکھتے ہیں, کچھ لوگ صرف سائنسی رجحان رکھتے ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹرس کی مثال دی, وہ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے سائنس اتنی پڑھ لی ہم مذہب سے منکر ہو گئے, نعوذ باللہ, اللہ کو نہیں مان رہے, ہمیں یقین نہیں آ رہا, ہم نے سائنس اتنی پڑھ لی ہمیں تو وہ سب چیز وہی لگتی ہے. فلسفی کے پاس جاتا ہوں, مجھے بہت سارے فلسفی ملے, وہ کہتے ہیں جی مذہب اور سائنس کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز تو ان چیزوں کا کنیکشن سمجھنا, یہ راز کیا ہے کائنات میں, کیا سب چل رہا ہے چکر, یہ فلسفہ. ان کی زندگی فلسفے میں گزر گئی اور وہ صرف ہر گفتگو فلسفی کرتے ہیں. پھر بہت سارے لوگ ایسے مجھے ملتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ روحانیت ہی ہے, مذہب بھی کچھ نہیں ہے, سائنس بھی کچھ نہیں ہے, فلسفہ بھی کچھ نہیں ہے, کوئی عقل بھی کچھ نہیں ہے, جذبات, خواہشات, احساسات کوئی فہم نہیں ہے. میں آپ کو دونوں رخ سے چیزیں دکھا رہا ہوں, علمی رخ سے بھی دکھا رہا ہوں اور انسانی شعوری ارتقاء کے رخ سے بھی دکھا رہا ہوں. تو آپ کو مختلف یہ قسم کے لوگ ملیں گے اور آپ کے شعور کا یہ ارتقاء بچپن سے لے کر موت تک یہی پروسیس چل رہا ہوتا ہے. میں اس کو بھی مذہبی ٹرمنالوجی میں نہیں بتا رہا, میں سائنسی میں ایک فلسفیانہ طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ارتقاء انسان کا چل رہا ہے مستقل. آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, گھر جا کے آپ تھوڑا سا آدھا ایک گھنٹہ اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کیجیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں زیادہ تر جذباتی ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں. کیا میری نظر میں عقل و فہم ہی سب کچھ ہے, میں امپریس ہو جاتا ہوں عقل و فہم والے لوگوں سے جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. کیا میں علم والوں سے بھی امپریس نہیں ہوتا, جذباتی لوگوں سے بھی نہیں ہوتا, خواہش اور احساسی لوگوں سے. مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں جی عبدالستار ایدھی کتنے اچھے آدمی تھے, دین مذہب ہر چیز سے بالا تر ہو کے وہ ہر کسی کی مدد کرتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا شعور کس تک جا رہا ہے. ہم یہاں بات کرنے بیٹھے ہیں آج ان لوگوں کی جن کا شعور ان سب سے اوپر جا چکا ہوتا ہے, جو میں نے مثال دی کہ کامل ترین انسان سرکار, ان کے ماڈل پہ چل کے ایک کامل انسان کی مطمئن نفس مطمئنہ جس کو میں نے کہا, ایک سیٹسفائیڈ سول بن جاتے ہیں. ان کی روح, ان کا جسم, ان کا شعور, ہر چیز ایک مقام, اتنے اعلیٰ مقام پہ آئی تھی وہ ہم آہنگ ہو جاتی ہے. وہ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ غم, شکوہ, گلہ, حسد, کینہ, بغض سے پاک ہوتی ہے. ان کی زندگی سرور ہوتی ہے. ان کا نفس, ان کا قلب مطمئن ہوتا ہے, ان کا ذہن سکون میں آ چکا ہوتا ہے, تنگ نہیں کرتا, ان کو علم امپریس نہیں کرتا, ان کو جذبات, احساسات, خواہشات تنگ نہیں کرتی. وہ نفس کے غلام نہیں ہوتے, نفس ان کے لگام, نفس کا لگام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے ایک ہمارے اسلامک فلسفی, صوفی اور عالم اور فقیہ بھی گزرے ہیں, ان کو علم کا امام بھی کہتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی کی بڑی پیاری کتاب ہے, میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہوں, جو لوگ میرے اسٹوڈنٹس میں سے بیٹھے ہوئے, احیاء العلوم الدین, بہت شاندار کتاب. انہوں نے اس کی ساری ڈیٹیلنگ کی ہے کہ نفس کس طرح بیہیو کرتی ہے, یعنی کہ انسان کا شعور. اچھا, شعور اور نفس انٹرچینجیبل ٹرم ہے. مذہبی ٹرمنالوجی میں بات کروں گا تو ہم اس کو نفس کہہ لیں گے. جب نفس کب کہتے ہیں, جب روح جسم میں کام کرتی ہے تو کیا تخلیق میں آتا ہے, کیا وجود میں آتا ہے, نفس. نفس اس کو میں شعور کہہ رہا ہوں. ان ادر ورڈ, جب وہ بہت ہی بچہ ہوتی ہے تو خواہشات کہلاتی ہے نفس. جب وہ بڑی ہوتی ہے جذبات, احساسات ان سے گزرتی ہوئی, جب وہ باش نفس پیوریفائی ہو جاتی ہے, مطمئن ہو جاتی ہے, پھر وہ شعور کہلاتی ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ اس کو اس طرح بولنا چاہیے. باشعور انسان وہی ہے جس کی نفس مطمئن ہو چکی, پیوریفائی ہو چکی ہے, تزکیہ ہو چکا ہے, اس کا شعور اتنا ڈیولپ کر چکا ہے علمی طور پہ, خواہشات, جذبات, ہر چیز سے وہ بالا تر ہو چکا ہے. ایک اور گمراہی دور کر دوں کہ جب میں یہ بولتا ہوں کہ ایک شخص اس مقام پہ پہنچ چکا ہے شعور کے کہ وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو چکا ہے, تو مجھ سے ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں تو ایسے شخص کو جذبات نہیں آتے, احساسات نہیں آتے, خیالات نہیں آتے, انسانیت کے لیے نہیں سوچتا. وہ سب سے زیادہ یہ شخص سینس رکھتا ہے. کنفیوژن کیا ہے, آپ ان لوگوں سے کنفیوز کریں جو ان سب چیزوں سے نیچے گرے ہوئے. آپ کو ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے جو دنیا میں بالکل ہی شعور ان کا بلند ہوا ہی نہیں, وہ خواہشات سے بھی نیچے گرے ہوئے, جانور کی طرح جی رہے ہیں, بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, سفاکیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جیسے چنگیز خان تھا, جیسے ہٹلر تھا. بچوں کو کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں ان کو. آپ روتے ہو تو روتے رہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مار دو, میں آپ اور مر جاؤ, میں برا بلا کہہ رہا ہوں. سفاکیت کا مظاہرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات سے بھی نیچے گرے ہوئے, جانور جیسے بدتر ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا. ایک تو وہ ہیں جو نیچے گرے ہوئے, وہ بربریت والے, سفاکیت والے جانور لوگ کہلائیں گے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وہ لوگ جو اس پروسیس سے گزر کے شعور کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ان کو کہیں گے انلائٹنڈ لوگ, یا ہدایت یافتہ کہہ لیں, یا کہہ لیجیے نفس مطمئنہ جیسے لوگ, باشعور لوگ, کا انسانوں میں کامل انسان سرکار کے بعد درجہ, ان کو ماڈل وہی ہے, ان سے اوپر نہیں جا سکتے. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ شعور کہلاتا ہے. اب اس شعور کے ارتقائی منازل کے اندر الگ الگ بیہیویئر ہیں, الگ الگ اس کی مسائل ہیں, الگ الگ
7 ارب لوگ زندہ ہیں, 7 ارب پاسبلٹیز ہے کہ یہ شعور کس طرح بیہیو کرے گا. اچھا سائیکالوجی کیا ہے؟ اس شعور کا جب وہ نفسی لیول کے اوپر ہوتا ہے نا, یعنی کہ احساسات اور اس سے نیچے والے درجات پہ ہوتا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا سائیکالوجی ہے. انسان کا بیہیویئر, کہ انسان خواہشات کے زمرے میں جب آئے گا تو کس طرح ریئیکٹ کرے گا, کیا اس کے معاملات ہوں گے, کس طرح بیہیو کرے گا. ایک انسان خواہشات کے تابع ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے اس کو خواہشات نے, تو جب اس کو بہت بھوک لگے گی, اس کو تنگ کرے گا کھانا, اس کو چاہت ہوگی, تو کس طرح بیہیو کر سکتا ہے. غصہ آ سکتا ہے, اس کو چڑچڑا ہو سکتا ہے, خوف کا شکار ہو سکتا ہے. یہ ساری بیماریاں جو ہے سائیکولوجیکل, وہ سب یہی ہیں, نفسی بیماریاں کہہ لیجیے. انٹرچینجیبل ٹرمز ہیں, نفس, شعور, انٹلیکٹ, خواہشات, یہ سب کو ہم مس یوز کرتے ہیں, ہمیں کیونکہ خود سینس نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ خواہشات کے درجے پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو پلیز آپ خواہشات کے درجے پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو میں آپ کو کہوں جی یہ بالکل بے شعور آدمی ہے, صحیح ہے, میں ان جنرل بات صحیح کہہ رہا ہوں. اور آپ خواہشات کے, آپ نے کوئی انٹلیکچوئل بات کر دی یا کوئی سینسیبل بات کر دی, لیکن اوور آل آپ کی زندگی خواہشات پہ, تو میں ایزیوم کر رہا ہوں آپ باشعور آدمی ہے, کیونکہ میں نے چند آپ کی اچھی باتیں سن لی. نہیں, باشعور آدمی میں کس کو کہتا ہوں, وہ ہر رخ پہ آپ کو پروف کر کے دکھائے گا کہ وہ باشعور ہے. اس کی گفتگو, اس کا ٹھہراؤ, اس کا علم, اس کا سکون, اس کا قرار, اس کا بیہیویئر, وہ جذباتی مقامات کے اوپر آپ کو کنٹرول نظر آئے گا, خواہشاتی مقامات پہ اس کو کنٹرول ہوگا. تو اس لیے آپ نے یہ سارے جو بزرگوں سے باتیں سنی, ٹرمنالوجی, ہم چند جملے سن لیتے ہیں, ان کی پوری حقائق کو نہیں سمجھتے, اس کو مس فٹ کر کے اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں, اور ہم بولتے ہیں یہ صحیح ہے, غلط ہے. انسان, جیسے آپ نے سنا ہوگا پرانے اسلامک صوفیہ جو اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کامل انسان یا سینسیبل انسان یا باشعور انسان, ہدایت یافتہ انسان وہ ہوتا ہے, اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو کم کھاتا ہے, کم سوتا ہے, کم بولتا ہے, قلت کلام, قلت طعام اور قلت منام. تو یہ باتیں ایک ایک جملے ہم نے سن لی ہے, وہ اسی چیز کو اشارہ دے رہی ہیں. جو باشعور انسان ہوگا اس کو پتہ ہوگا مجھے خواہشات کا غلام نہیں ہونا, وہ کم کھائے گا, کم سوئے گا, کم بولے گا, باشعور گفتگو کرے گا, اتنا بولے گا جتنا ضرورت ہے. اس کی نفس اس کو تنگ نہیں کرے گی, اس کی انا اس کو تنگ نہیں کرے گی. اچھا, جب تک یہ خواہشات, جذبات اور احساسات کے درجے پہ رہتی ہے تو یہ نفس کہلاتی ہے اسلامک اصطلاح میں, جس کو امام غزالی نے بھی اس طرح لکھا. جب یہ خواہشات, جذبات, احساسات سے اوپر نکل جاتی ہے, انسانیت کے پلین پہ چلی جاتی ہے, تو یہ شعور کہلاتی ہے, اور یہ شعور پہ بلند ہوتا جاتا ہے. اب اس سارے پروسیس کو آپ چاہے مذہبی طور پہ دیکھ کے چلیں, مذہب سے اس سب کو لے کے چلیں, چاہے سائنسی طور پہ لے کے چلیں, چاہے فلسفی طور پہ لے کے چلیں, چاہے روحانی طور پہ, یہ ہر انسان کا الگ الگ ہے. میری رائے کیا ہے اس میں, میرا تجربہ ہے, میرا علم کیا کہتا ہے, اگر ایک چیز پکڑیں گے سب گندے ہو جائیں گے, کوئی بھی ایک چیز پکڑیں گے پھنس جائیں گے. کیا ہوگا, مذہب سے چلیں گے, ٹھیک ہے, اگر مذہب سے صحیح چلے, پہلے تو مذہب میں اتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو کون سا چلنا ہے, کون سا طریقہ, اس میں پڑھنے کھڑے, تو یہاں پکڑ لے جائیں گے, آپ پھنس جائیں گے. پھر سائنسی طور پہ چلیں گے, تو میں نے بتایا ڈاکٹرز مجھے کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر ایتھسٹ ہو جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کے منکر ہو جاتے ہیں. اچھا, فلسفی طور پہ چلیں گے تو مذہب اور سائنس دونوں کے منکر ہو جائیں گے, اور صرف روحانی طور پہ چلیں گے تو باقی سب کے منکر ہو جائیں گے, عجیب عجیب باتیں کریں گے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے مجھے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا شروع کرتے وقت کہ ایک رخ سے بات نہیں بننے والی. اس کی مثال میں بہت نچلے درجے پہ آ کے دے دیتا ہوں, پوچھیے گا کیا کوئی پرابلم ہے, فکر ہیلپ میں وی آر گیٹنگ ڈسٹرب. آگے ادھر جی, آگے ادھر بیٹھ جائیے. Anywhere seat is available. Sorry for the disturbance. It's okay. I beg pardon. Sorry. It's okay. تو ہمیں ہر رخ سے ہم بات کریں گے. اینڈ میں تعین آپ کیجیے گا کہ بھائی باشعور رخ کی یہ ہے یا باشعور رخ وہ ہے جو ہم ایک بات پہ اڑے رہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے پہلے یہ ڈسکس کر لیا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مائنڈ, باڈی اینڈ سول کس کو ہم کہہ رہے ہیں, تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن بڑی تسلی سے لے لی کہ ہم باڈی اس وجود کو صرف جسم کو نہیں کہہ رہے, باڈی ہم صرف اس جسم کو کہہ رہے ہیں, روح ہم اس انرجی کو کہہ رہے ہیں. جب وہ ہوتی ہے تو ہماری باڈی کام کر رہی ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو وہ ہم اس کو ڈیڈ پرسن کہتے ہیں. اس میں سائنسی اختلاف پایا جائے گا. مذہبی رخ سے دیکھیں گے آپ مان لیں گے ہر روح ہوتی ہے, سائنسی رخ سے دیکھیں گے تو آپ وہی ڈسکشن کریں گے جو میں نے آپ کو مثال دی, میرے ساتھ ڈاکٹرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شاید ان کو انہوں نے مذہبی رخ اور فلسفی رخ نہیں سمجھا, تبھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وقت کے ساتھ شاید ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور ان دونوں کے ملاپ سے جو انسان ڈیولپ ہوتا ہے اس دنیا میں, جو کچھ بھی شعور حاصل کرتا ہے, آبزرو کرتا ہے, ان معاملات سے گزرتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک شعور
ڈیولپ ہوتا ہے اور اس شعور کا ارتقائی منازل میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا. اب سب سے بڑا سوال ہے اس لیکچر کا, یہ تینوں چیزیں ہم آہنگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوں گی, کسی کی نہیں ہوں گی. جب آپ کہتے ہو نا کامل انسان یا ہدایت یافتہ کیسے بن سکتا ہوں, یا باشعور آدمی, تینوں ورڈ آپ یوز کر لیجیے. شعور کے لیے باشعور, اور جسم کے لیے ہدایت یافتہ, اور روحانی طور پہ کامل انسان. کیسے بن سکتے ہیں تینوں لیول, کیسے اچیو کر سکتے ہیں, یا ہارمنی کیسے لا سکتے ہیں؟ نہیں ہوگی جب تک آپ چیزوں کو ایک ایک رخ سے دیکھتے رہیں گے, جب تک اپنی لاجک لگا کے اڑے رہیں گے, اپنے اوپینینس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. میں نے یہ بھی بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ انسان رائے کب قائم کرتا ہے, اوپینین کب بناتا ہے. اس کو بھی ہم شعوری رخ سے سمجھ لیتے ہیں پہلے, تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے کہ یہ مقام کیسے ملے گا. جو بھی آپ کچھ بچپن سے سیکھ رہے ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کس ماحول میں پلے بڑے, وہ کیوں ہے وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا. جو بھی ہوا آپ کے ساتھ, آپ نے اسی سے سیکھا. آپ اگر پختون فیملی میں پیدا ہوئے تو آپ نے پشتو سیکھی, ظاہر بات ہے. فرانسیسی تو نہیں سیکھی ہوگی. اور بنگالی فیملی میں پیدا ہوئے تو بنگلہ دیشی سیکھی ہوگی. جو بھی آپ کا فیملی کا ماحول رہا ہوگا, آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا. اور اسی علم جو کچھ سیکھا, اس سیکھنے کی بنیاد پر آپ نے اپنی رائے قائم کی. مثال تو والدہ نے بتایا بیٹا یہ گلاس ہے, تو آپ نے اس کو بچپن سے گلاس بولا. کھانا کھاتے وقت آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے زمین پہ کھانا کھاتے ہیں, آپ کے گھر میں یہ سکھایا گیا. جن کے گھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ کھایا جا رہا تھا, انہوں نے سیکھا ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں کھانا. جیسی جیسی آپ کا شعور بلند ہوتا گیا, آپ بڑے انسان ہوتے گئے, آپ کا مائنڈ پختہ ہوتا گیا, تو آپ نے ان سیکھی ہوئی چیزوں سے رائے قائم کرنا شروع کیا. اچھا بیٹھ کے کھانا اچھا ہوتا ہے, ہمیں یہ سکھایا گیا. تو آپ جس کو کھڑے ہو کے کھاتے دیکھیں گے, آپ اس کو ٹوک دیں گے, یا آپ کا رائے قائم ہوگی یار یہ غلط کھا رہا ہے, کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے, کیونکہ آپ نے یہ سیکھا. ہر انسان کی اپنی کہانی, اپنی تربیت ہے, اپنا ماحول ہے, اس نے جو کچھ سیکھا ہے. لیکن ایک پرابلم ہے اس سارے پروسیس میں, آپ نے جو کچھ سیکھا ہے آپ اپنی رائے اسی کے دائرے میں قائم کر سکتے ہیں, اس سے باہر نہیں کر سکتے. جیسے میں نے مثال دی, آپ نے پشتو سیکھی ہے, تو میں آپ سے کہوں گا مجھے سندھی میں گانا سنایا, آپ نہیں سنا سکتے. یہ سندھی میں مجھے کوئی گفتگو کر کے دکھائے. آپ نے اگر فرانسیسی لینگویج, فرانس میں پرورش پائی ہے, تو آپ تامل لینگویج نہیں بول سکتے, بنگالی نہیں بول سکتے, فرانسیسی ہی بولیں گے, کیونکہ آپ نے سیکھی وہی ہے. تو یہ ایک انسان کی لمیٹیشن ہے, اس کے شعور کی لمیٹیشن بھی ہے کہ وہ وہی سوچتا ہے, وہی سمجھتا ہے, اسی پہ رائے قائم کرتا ہے جو اس نے سیکھا ہے, اس کے باہر نہیں. تو اگر آپ کو یہ اسٹیج حاصل کرنی ہے جس کی ہم بات کریں, تو کرنا کیا ہوگا, اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہوگا. یہ سوچنا ہوگا کہ یار جس انسان نے جس ماحول میں پرورش پائی وہ اس کا لمیٹیشن ہے, اس کا مجبوری ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے ہر بات. اوپن مائنڈ رکھیے, سب کی سن لیجیے. اوپینین بنانے سے پہلے, رائے قائم کرنے سے پہلے علم کو بھی تو وسیع کرنا ضروری ہے نا. جب علم اتنا سا ہوگا تو رائے بھی اتنی سی قائم کریں گے اسی کے دائرے میں. تو باشعور آدمی بننے کا پہلا اور سب سے امپورٹنٹ نظریہ یہ آپ کا ٹوٹنا چاہیے کہ میرے نظریات میں ٹھوکوں نہیں دوسروں کے اوپر, تھوپوں نہیں, اور میرے نظریات فائنل نہیں ہیں. میرا ماننا جو ہے, اس میں نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آپ عقیدے تباہ کر لیجئے یا آپ ان سے منکر ہو جائیے, بالکل ایسا مقصد نہیں. باشعور آدمی جو بھی اپنے نظریات اور اوپینین رکھتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہ رکھتا ہوں اور دوسرے کا سننے کا بھی ظرف رکھتا ہوں. مجھے جو کچھ یہ سمجھ میں آیا, جو میں آپ کے سامنے وہ اس کی پہلی سیڑھی یہی تھی کہ جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ بھائی جو میں مان رہا ہوں, میں رائے قائم کر رہا ہوں, یہ تو میری رائے ہے نا. اس کے جو جس ماحول میں پرورش ہوئی اس کی رائے الگ ہو سکتی ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان علم کے یا شعور کے اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ ہر کسی کی رائے کو سمجھ لے اور ہر علم کو اپنے اندر سمو لے, اس کے پاس سینس آ جائے. ساری کتابیں نہیں پڑھ لے گا وہ آدمی پوری دنیا کی, لیکن علم کس طرح بیہیو کرتا ہے اس کو یہ سینس آ جائے, کیونکہ علم خود ایک علم رکھتا ہے. علم کا بھی علم ہونا چاہیے نا آپ کو, علم کا علم آ جائے گا آپ کو. تو یہ سوال پہلے آپ اپنے آپ سے کیجئے اور پھر آگے بڑھیے. اب آگے بڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا. اگر آپ نے پوری زندگی جسم کی نشو و نما میں گزار دی اور آپ نے شعور پہ کوئی کام نہیں کیا اور روح پہ کوئی کام نہیں کیا, تو آپ کا یہ تینوں چیزیں ہم آہنگ نہیں ہو سکتی, سکون میں نہیں رہیں گے. اس کی مثالیں آپ کے پاس بری پڑی ہیں آس پاس آپ کے. وہ لوگ جنہوں نے بہت ہیوی باڈیاں بنائی ہوئی ہیں, جسم تو صحت مند ہے, روز 15 کلومیٹر جاگنگ کر رہے ہیں, لیکن جب ان سے شام میں بیٹھ کے ذرا سی کوئی فہم کی بات کر لو یا جذبات احساسات کی بات کرو, رو پڑتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے کتابیں پڑھ کے تحقیق کر کے اپنے آگے علامہ, فاضل, مفتی, ڈاکٹر, PhD سب لگا لیا. علم تو بہت, شعور ان کا بہت ڈیولپ ہو گیا, نالج بہت آ گئی ہے, لیکن روح مردار ہے.
کسی کا دکھ اور کسی کا احساس ان کو نہیں ہو رہا. لگے ہوئے ان کا علم صحیح ہے, اور ان کی انا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھے یا تو عزت و مقام دو, مجھے اس کرسی پہ کیوں نہیں بٹھایا, میرا پگڑی کیوں نہیں عزت دی, مجھے تعریف کر کے کیوں نہیں بلایا, میرے آگے القابات کیوں نہیں. ان کی انا میں پھنسے ہوئے ہوں گے. شعور کو پکڑا تو علم کی نظر ہو جائیں گے, جسم کو پکڑا تو صحت کی نظر ہو جائیں گے, اور غور و فکر نہیں کیا, ہدایت یا کاملیت کی طرف نہیں گئے, یا سینس باشعور ہونے کی طرف نہیں گئے, یا مکمل انسان ہونے کی طرف نہیں گئے, تو روح بیدار مردار رہے گی. تمام مذاہب کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیے, صرف اسلام نہیں گریٹ ہے کہ سب کو پڑھیے شروع سے, وہ بھی اللہ کے مذاہب پڑھیے, کیا سمجھ میں آئے گا. جو بھی آپ تک گائیڈنس بھیجی گئی وہ سارے ایریا پہ کام کر رہے ہیں. وہ شعور کی بھی بات کر رہا ہے, وہ جسم کی بھی بات کر رہا ہے, وہ روح کی بھی بات کر رہا ہے. اور روح ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, جسم تو مٹی ہو جائے گا, مردہ ہو جائے گا. تو جو ہمیشہ رہنے والی چیز اس عارضی جسم کے اندر آئی ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک شعور کام کر رہا ہے. اگر ان تینوں چیزوں پہ آپ اہتمام نہیں کریں گے, ان تینوں چیزوں کو ڈیولپ نہیں کریں گے, ان پہ امپورٹنس نہیں دیں گے, زندگی آپ کی تباہی کا شکار ہے, بے چینی کا شکار ہے. مجھے ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو بہت علم رکھتے ہیں, بہت صحت مند ہوتے ہیں, لیکن غور و فکر نہیں رکھتے, روح کے ارتقا نہیں کرتے. روح کی غذا کیا ہے؟ کیفیات. شعور کی غذا کیا ہے؟ علم. جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا مادی. تینوں چیزوں کا انتظام کیا اوپر والے نے, تینوں چیزیں بنا کے دی ہیں, تینوں چیزوں کا آپ کو احساس ہو رہا ہے, ہم نے ڈسکس بھی کیا یہ تینوں چیزیں. یہ جب تک ہم آہنگ نہیں ہوں گے, جب تینوں کا آپ ڈیولپ نہیں کریں گے. اچھا میں اب نارمل ڈے مثالیں دیتا ہوں. آپ بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی رات میں. بلکہ پرسوں بھی ہم لوگ ایک سیٹنگ میں بیٹھے تھے, ہماری بات ہو رہی تھی, رات میں نیند نہیں آتی. اچھا جی کیوں نہیں آتی, کیا ایکٹیویٹی آپ کی؟ پتہ چلا جی پورے دن بیٹھے بکس پڑھتے رہتے ہیں, عقل چلتی رہتی ہے, جسم کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی ہے ہی نہیں, ورزش کوئی ہے نہیں, ہیلتھ کچھ ہے ہی نہیں, تو جسم تو ایگزاسٹ ہو ہی نہیں رہا. بنانے والے نے اس کو ایک سائیکل میں بنایا. ہر چیز ایک سائیکل ہے, زندگی بھی ایک سائیکل ہے, پیدا ہونے سے لے کر موت تک ایک سائیکل سے گزرتے ہیں آپ, ایک پروسیس سے ون ٹائم ہی گزرتے ہیں. اسی طرح نیند کی بھی سائیکل ہے. روز آپ سوتے ہیں, پھر جاگتے ہیں, ریفریش ہوتا ہے مائنڈ, پھر دن بھر کام کرتے ہیں, پھر سوتے ہیں, سائیکل چل رہی ہے نا. ہر چیز میں آپ دیکھیے ایک سائیکل بنانے والے نے رکھی. تو آپ جب اس سائیکل کو پورا نہیں کریں گے تو وہ چیز بیزار ہو جائے گی. جسم کو چاہیے ہیلدی ایکٹیویٹی, ایگزاسٹ کریں, ہیلدی ایکٹیویٹی کریں, ورزش کریں, جو بھی کریں فزیکل ایکٹیویٹی, اس سے آپ کا جسم ایگزاسٹ ہوگا, تھکے گا, رات کو سوئے گا, پھر ریفریش ہوگا, اس کو صحیح انرجی, کھانا جائز متوازن غذا دیں گے ہر رخ سے, وہ صحیح صحت مند رہے گا. آپ گردہ اور پھیپھڑے کی منرل وٹامن اس کو نہیں دیں گے اپنی غذا کے اندر, گردے اور پھیپھڑے فیل کریں گے. وہ الگ بات ہے, کسی کی پیدائشی پرابلم ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو ہم ڈسکس پھر کبھی کر لیں گے. لیکن جو آپ کو جسم دیا اس کی آپ نشوما صحیح نہیں کریں گے تو وہ بیزار ہو جائے گا. پورے دن بیٹھے ہوئے صوفے پہ کھائے جا رہے ہیں اور پڑے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, تو جسم تو بیزار ہوگا, سستی آ جائے گی, اب چڑچڑے ہو جائیں گے جسمانی طور. تھوڑے دنوں بعد جسم موٹا ہونے لگے گا, دوسرے لوگوں سے آپ کمپیئر کرنے لگیں, آپ کو برا لگے گا, عجیب سا فیل ہونے لگے گا, آپ کو گلٹی فیل ہونے لگے گا کہ میں موٹا ہو رہا ہوں یا موٹی ہو رہی ہوں. اسی طرح ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو پورا دن بھاگ رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, صحیح ہے جی, اور جی روحانی ان کا جو بھی ایکٹیویٹی وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن عقل کوئی علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. علمی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ان کی, نہ پڑھنا ہے, نہ کتاب, نہ بک, نہ غور, نہ آبزرویشن, نہ مشاہدہ, کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ذہن معاف, ایسے لوگ عقل ہی کام نہیں کرتی, تو وہ شعور سے گئے. اچھا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کا جو نہ جسم پہ کام کر رہے ہیں نہ شعور پہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایک سلسلہ پکڑ لیا روحانیت کو, جو بھی انہوں نے سمجھا, انہوں نے روحانیت, سب کچھ روحانیت ہی ہے, سب کچھ روح ہی ہے. جسم کاٹ لوں گا میں اپنا, دیوانہ ہو جاؤں گا, 5-15 دن کھانا نہیں کھاؤں گا, وہ پڑھنے وڑھنے میں کچھ نہیں رکھا, علم وچ کچھ نہیں رکھا, اور جی سب فارغ ہے. تو کیا وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, کامل انسان گزار رہے ہیں؟ جو ہمیں ماڈل بھیجا گیا اس انسان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ہم بات کر رہے ہیں کامل انسان یا مائنڈ, باڈی اینڈ سول کے پرفیکشن کے اوپر لیول پہ آنے کی. تو جو چیز پرفیکشن پہ ہوتی ہے وہ ارتقائی منازل پورے طے کرتی ہے, اعلیٰ ترین مقام پہ ہونا چاہیے. تو ایسے انسان کا شعور بھی اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے, ایسے انسان کا جسم بھی اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے, ایسے انسان کی روح بھی اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے. روح کی بلندی کے لیے غور و فکر اور مذاہب آپ کو دیے گئے ہیں, اور اس کی ساری تعلیمات, مذاہب تو کمپلیٹ پیکیج دیتے ہیں. آپ کچھ لوگ جو سائنسی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ بولیں گے میں کیوں مذاہب کو فیور کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں, کہ مذاہب تو بڑے کام کی چیز نظر آ رہا ہے میری لینگویج میں سائنس کو گندا کر رہا, نہیں, میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا. مذاہب
آسان راستہ ہے, حلوہ ہے, آپ کو بنانے والے نے سب کچھ پکا کے دے دیا. امیجن کریں, ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم رخ سے ہٹتے ہیں, امیجن کریں انسان کو دنیا میں بسے ہوئے 5 لاکھ سال سے زیادہ ہو گئے, پہلے انسان سے لے کر اب تک, جو سائنس نے تحقیق کر کے ہمیں بتایا. امیجن کریں اس 5 لاکھ سال میں کوئی مذہب نہیں آیا ہوتا, کہاں کھڑا ہوتا ہے انسان؟ انسان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ مجھے بہن سے شادی نہیں کرنی چاہیے, اور سائنس نے آج تک بتایا بھی نہیں اس بات کو. انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ماں اور باپ میں فرق کیا ہوتا ہے, ماں اور باپ کیوں امپورٹنٹ ہے, رشتے کیا ہوتے ہیں, احساسات کیا ہوتے ہیں, بے لوز بے نیاز ہونا کیا, یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر 5 لاکھ سال میں کوئی مذہب نہیں آیا ہوتا تو سائنس کہاں پہنچاتی ہے ہمیں؟ آج ہمارے پاس شاید جہاز اور موبائل تو ہوتے, لیکن شادی ہم شاید اپنی بہنوں سے ہی کر رہے ہوتے, ود ڈیو رسپیکٹ, نعوذ باللہ. یہ مذہب کا کمال ہے. آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے, ایموشنلی, سوشل, اخلاقی, شعوری پلین پہ, روح کے پلین پہ, یہ مذہب نے پکا پکایا, آسان کر کے دے دیا مذاہب نے. تو وہ ایک الگ بحث ہے کس مذہب نے زیادہ بہتر بتایا, وہ آپ نے ریسرچ کیجیے. میری ریسرچ کہتی ہے اسلام از دا بیسٹ, میری ریسرچ کہتی ہے, عقیدہ نہیں بیان کر رہا میں اپنا. تو سائنس تو کہیں نہیں. سائنس نے کیا کیا, یہ جو فزیکل مادی دنیا تھی جس سے تعلق ہمارے جسم کا ہے, جسم کو آسائش اور آرام اور سکون دینے کے لیے اس دنیا کے اندر جب تک ہے, اس نے یہاں پہ ترقی کی, اس نے اس پہ کام کیا. یہ بات ہم قبول کر رہے ہیں. اس نے ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے آسانی کر دی, موبائل دے دیا, ہمیں سفر کرنے کے لیے آسانی کر دی, گاڑی دے دی, جہاز دے دیا, بہت کچھ دے دیا. ہم کھانا پکانے کے لیے, مسالے پیسنے کے لیے بلینڈر بنا دیا, اس نے بہت سارے ٹولز بنا دیے, بہت ساری ٹیکنیکس, بہت ساری مشینری, کاروبار, کیا کیا نہیں سائنس نے اس دنیا کے لیے اس نے ہمارے لیے آسانی کی. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ کو بہیو کس طرح کرنا ہے, آپ کو آپ کے عمل کیا ہونے چاہیے, آپ کی حرکات و سکنات کیا ہونی چاہیے, یہ سائنس نہیں بتا رہی. سائنس بتاتی ہے کہ موبائل لے کے فون پہ بات کرو یا سر پہ مار دو. میں نے اٹھا کے سر پہ مار دیا کسی کے, یہ مذہب سکھاتا ہے مت مارو کسی کے سر پہ, کسی کو تکلیف مت دو. تو مذہب کی گریٹنس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, اور یہ کہنے سے سائنس کی تذلیل نہیں ہوتی. سائنس کی گریٹنس اپنی جگہ ہے دنیا کے اندر, اس نے جو آسانیاں بتائیں. مذہب اور سائنس کی گریٹنس کے بعد فلسفہ کہیں میں کافر نہیں ہو جاتا یا برت نہیں ہو جاتا, اس کی اپنی اہمیت ہے. جہاں جہاں مذہب اور سائنس کی لڑائی ہوگی وہاں فلسفہ کام آئے گا, اس کے بغیر نہیں ہیلپ ہوگی آپ کی. تو ہر علم کی اپنی اہمیت ہے, ہر رخ کی اپنی اہمیت ہے. تو یہ سب ڈیولپ کرنے کے لیے, روح اور شعور ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو مذاہب آئے, اور وہ آسانی کر دی بنانے والے نے. ہر چیز لکھ کے ایک مینول دیتی, یہ لو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے آئی ایم ہیلپنگ, یہ لو اس طرح کر لو. یہ ہے کمال مذہب کا. اس لیے میں مذہب کو فیور کرتا ہوا, یا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اس کی افادیت بیان کر رہا ہوں, نہیں, جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے, جو حقائق ہے وہ حقائق ہے. تو سائنس کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں, سائنس اپنی جگہ قابل احترام ہے. فلسفے کی بے عزتی نہیں کر رہے, وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے. تو اگر میں کہوں صرف جسم کی نشو و نما پہ لگ جائیے تو بات صحیح نہیں ہوگی. میں کہوں صرف شعور کی نشو و نما پہ لگ جائیے تو بات صحیح نہیں ہوگی. میں کہوں صرف روح کی نشو و نما پہ لگ جائیے تو بات صحیح نہیں ہوگی. اب آپ کو کرنا کیا چاہیے, یہاں تک ہم نے اسٹیبلش کر لیا, ہمارے پاس اب 1 گھنٹہ ہے, ہم کوشچن آنسر بھی تسلی سے لیں گے, زیادہ اچھے ڈسکشن اور اچھی ہو. تو یہاں تک ہم نے, اب آپ کو کرنا کیا چاہیے. کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, کسی کلاس سے کچھ آپ نے پڑھا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی یہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے جانا کس طرف ہے, اور مجھے اپنے ذات کے تینوں رخ پہ اوپر کام کرنا ہے. مجھے جسم پہ بھی کام کرنا ہے, وجود پہ بھی کام کرنا ہے, مجھے شعور پہ بھی کرنا ہے, مجھے روح پہ بھی کام کرنا ہے. تو میں اس سکون کی طرف جا سکتا ہوں. ورنہ میں کلیئرلی بول رہا ہوں, آپ پوری زندگی لگا دیجیے کہ ہر کتاب پڑھ لیجیے, لیکن آپ نے روح کی ارتقاء طے نہیں کیا, کچرا ہو جائیں گے. آپ نے جسم کی صحت کا خیال نہیں رکھا تو روح اور شعور تو بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن صحت ساتھ نہیں دے گی. مکمل انسان, جامع انسان, مائنڈ باڈی اینڈ سول کی ہارمنی رکھنے والا انسان ان تینوں چیزوں کا بیلنس لے کے چلتا ہے. اب فرض کریں آپ کی زندگی اب تک آج تک جو بھی آپ نے زندگی جی وہ زیادہ گزری ہے سائنس کو پڑھنے میں یا علم کو حاصل کرنے میں, تو اب ذرا روح کے اوپر بھی ذرا پڑھیے. میں نے مثال دے دی, امام غزالی کو پڑھ سکتے ہیں, انگریزوں نے بھی, ویسٹ نے بھی بہت لکھا ہے روح کے اوپر. جو اسپریچول وہاں کے لوگ ہیں جو اس ریلیجیس سائڈ کو مانتے ہیں, انہوں نے بھی بہت لکھا ہے. جو مادی سائنٹسٹ ہیں, مٹیریل سائنٹسٹ ہیں, وہ بلیو نہیں کرتے, انہوں نے نہیں لکھا, وہ اس کے اگینسٹ ہی لکھیں گے. یہ بھی آپ کو بتانا چلوں, پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی علم و عقل و فہم والے لوگ ہیں وہ 2 قسم کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے مٹیریل سائنس, ایک مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے اسپرچل سائنس. جو مٹیریل سائنس والے لوگ ہیں وہ صرف مادے کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہر چیز کو جسم یا میٹر کے ریفرنس سے اسٹڈی کرتے ہیں.
وہ نہ روح کو مانیں گے، نہ مذہب کو مانیں گے، نہ لاجک، نہ پیار، نہ فیلنگ، نہ ایموشن، نہ کسی کو نہیں سمجھتے، اس کو ایز اے سائنس اسٹڈی کرتے ہیں ایموشنس کو کسی حد تک، ورنہ وہ روح کو بھی نہیں مانیں گے، کہلاتے ہیں مٹیریل سائنس. جو دوسرے ٹائپ کے ویو رکھنے والے لوگ ہیں جیسے میں ہوں، میں بھی دوسرے ٹائپ والا ہوں، میں اسپریچول سائنس ویو رکھنے والا آدمی ہوں. میں سائنس مٹیریل سائنس کو تو پورا اسٹڈی کرتا ہوں، میں ساتھ میں مذاہب کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، روحانیت کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، اور کیفیات ایموشنس کو بھی اسٹڈی، وہ چیزیں بھی جو دیکھی نہیں جا سکتی بظاہر آنکھ سے، جو مادی نہیں ہے، ان کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں. تو میرا ویو اسپریچول سائنس والا ہے. میں اسپرٹ یا روح کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، ان سین ورلڈ کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، اور سائنس کو بھی انٹیکٹ لے کے چلتا ہوں. تو مجھ سے آپ سائنس پہ گفتگو کریں گے، میں سائنس پہ بھی بات کروں گا، ہر رخ پہ بات کروں گا، سائنس کے ہر سبجیکٹ پہ بات کروں گا. آپ مجھ سے اسپریچول سائڈ پہ بات کریں گے، مذاہب پہ بات کریں گے، اس پہ میں نے دونوں کو اسٹڈی کیا. جو دنیا میں زیادہ تر سائنٹسٹ اس وقت موجود ہیں اور میجورٹی دنیا کے لوگ جس کو حقیقت مانتے ہیں وہ مٹیریل سائنس پہلے والے لوگ. اس لیے آپ کو اس کی اجارہ داری نظر آتی ہے سائنس کی دنیا میں. ایسا نہیں ہے صرف کیونکہ وہ زیادہ ہے تو جو میجورٹی میں، اب وہ میجورٹی میں صحیح ہے غلط ہے یہ الگ کی ڈبیٹ ہے، میجورٹی بھی غلط ہو سکتی ہے. اور وہ ایسے کیوں ہیں؟ اس وقت دنیا میں زیادہ تر لوگ مادی رجحان کیوں رکھتے ہیں، یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اس کے لیے آپ کو تاریخ پڑھنا پڑے گی، فلسفہ پڑھنا پڑے گا، مذاہب پڑھنے پڑیں گے، سائنس کا ارتقا پڑھنا پڑے گا کہ سائنس خود کیسے ارتقا کرتے کرتے یہاں تک پہنچی. تو پھر آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہے ایسا. لیکن میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا کہ مذہبی مٹیریل سائنس کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور دوسرے ٹائپ کے لوگ جو وہ یہ کم لوگ ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات، مٹیریل سائنس والوں کی بدماشی بھی ہے، اجارہ داری بھی ہے. سارے یونیورسٹیاں، تدریسی ادارے جو ہے زیادہ تر مٹیریل سائنس کو پڑھاتے ہیں. آپ کو کم یونیورسٹی میں ملیں گے وہ علوم جو اسپریچول سائنس رکھتے ہیں. انڈو پاک یا ایشیا والے ایریا کے اندر زیادہ اسپریچول سائنس والوں پہ تھوڑا فروغ دیا جاتا ہے. جیسے آپ کو مدارس اور جو سلسلے کے آستانے اور مکتبے اور یہ سب چیز بنے ہوئے ہیں، یہ دوسرے اسپریچول سائنس کو ٹیپ کرتے ہیں. لیکن ان کی پرابلم یہ صرف اسپریچول سائنس کو ٹیپ کرتے ہیں، یہ سائنس کو خاطر بھی نہیں لاتے، بولتے ہیں بکواس چیزیں اٹھا کے پھینک دو. جب تک آپ تینوں رخ سے یا ہر رخ سے چیز کو نہیں دیکھیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. اب کون پہنچائے گا آپ کو؟ یہ تو قسمت نے ایک گولی چلائی، ایک جھنڈا لہرایا، آج آپ کو کسی طرح یہ لیکچر ملا اور یہ بات پہنچ گئی. یہ جو میں نے آج جو کچھ بھی بولا یہ آپ کو کسی کی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میں لکھ کے دے دوں گا. اس رخ سے اس طرح کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہی پرابلم ہوگی، وہ ایک رخ پہ دیکھ رہا ہوگا چیزوں. یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور میں نے سالہ سال لگے کن کن حالات سے گزرا، معاملات جستجو رہی، جو بھی تھا اللہ کا کرم میں اس کو کہتا ہوں. میں اس میں اپنے ایفرٹ یا اپنا کمال نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت محنت کی اور میں نے کوئی 1.5 لاکھ کتابیں پڑھ لیں، میں نے جو فلاں بندوں کے ساتھ وقت گزارا رہی ہوں. یہ اللہ کا کرم ہوا مجھ پہ، اور حالات، اسباب، جذبات، کیفیات سب سے گزارتے ہوئے علم، مذہب، ہر چیز کو اللہ نے ایکسپیرینس کرایا اور یہاں تک میرا شعور پہنچا اور میں نے اسٹڈی کیا. تو یہ میں اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جو دنیا میں مفکر لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے بھی اچھے اچھے جو اعلیٰ نام ہیں، جو جن کے اوپر آپ ڈاؤٹ نہیں کریں، جو متنازع فگر نہیں ہیں، یا چھوڑ دیجیے متنازع ہیں نہیں ہیں، جو علم و فہم رکھنے والے دانشور لوگ ہیں، جو پبلک نہیں ہوتے، ٹی وی میں نہیں آتے دانشور، سینسیبل لوگ. یہ ٹی وی میں ہم نے بھی شو کیے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں جانا فضولی ہے، یہ علم پبلک بس کی بات نہیں ہے، لوگ نہیں سننا چاہتے. یہ بات ہے لوگوں کو اپنی وہی جو عقل میں ان کی جتنا ان کا علم ہے ان کو وہی سننا ہے. ہر کوئی اپنے مطلب کی 70 چینل ہیں، ہر چینل پہ جس کے مطلب کا آ رہا ہے اس نے وہ چینل کھول کے بیٹھا ہوا. تو لوگ حقائق جاننا نہیں چاہتے، لوگ اپنا سچ سننا چاہ رہے ہیں. میں نے شروع میں ہی بولا تو ہم نے ٹی وی پہ بھی جانا بند کر دیا. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں جو یہ شعور رکھتے ہیں یا رکھتے تھے وہ کبھی پبلک نہیں آتے. ایک بات تو آپ کو یہ بھی سینس ہو جائے گی. مثال علامہ اقبال پڑھی آپ ان کے، وہ شرابی تھے، وہ کبابی تھے، 10 باتیں کرتے رہی. میں نے اس شخص کو جب پڑھا تو میں نے ایک بات سوچی کہ یار کسی انسان پہ ایسا کیا گزرا ہوگا یا ایسا اس پہ کیا کیفیات آئی ہوں گی، کیا علم ہوگا، اس نے کیا حقائق دیکھے ہوں گے جو اس نے یہ باتیں لکھی ہیں. کہ وہ ایک جملہ لکھ رہا ہے، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں. یہ چرسی آدمی لکھے گا یہ بات، کوئی نشے ہی لکھے گا یہ بات، کوئی بے علم آدمی لکھے گا یہ بات، کوئی بدکار آدمی لکھے گا یہ بات، کوئی بے شعور آدمی یہ بات لکھ سکتا ہے. کتنے بڑے نظریے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں نے تو اس طرح پڑھا. تو اس نظریے کے، اس مائنڈ سیٹ کے جو بھی لوگ گزرے ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دی ایک بار، تو یہ لوگ وہ ہر دور میں تھے، ان کو آئیڈیا تھا، یہ علم وہ رکھتے تھے، یہ شعور. تمدن، تصوف، شریعت، کلام،
بتان عجم کے پجاری تمام. وہ ان 4 ورڈز کو بتا رہے ہیں کہ لوگ انہی میں پھنس کے رہ گئے, انہی کو اپنا منشور بنا لیا, ان کی حقائق بھی نہیں سمجھے. کوئی تمدن میں پھنسا ہوا ہے, کوئی تصوف میں, کوئی شریعت میں, کوئی کلام میں, ہر کوئی ان چیزوں کی حقائق کو بھول کے ان کے دکھاوے کو پکڑ کے بیٹھ گیا, اپنا منشور بنا کے بیٹھ گیا. تمدن, تصوف, شریعت, کلام. بتان عجم, بت والا, وہ جو بت ہوتے والا بت نہیں, یہ بے توئے اور نون. بتان عجم کے پجاری تمام. حقیقت خرافات میک ہو گئی, یہ امت روایات میک ہو گئی. یہ ان کا چھوٹا سا ایک شعر ہے. تو میں نے اقبال کو اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ بڑے گریٹ شاعر تھے, میں ان کو پڑھوں گا, لوگوں کو امپریس کروں گا, میں نے اس لیے نہیں پڑھا. مجھے یہ جستجو رہی کہ یار اس شخص نے ایسا کیا سمجھا جو میں نہیں سمجھ سکتا, مجھے سمجھنا. یہ کیوں ایسے باتیں کر رہے ہیں, اس پہ ایسا کیا گزر گیا, کیوں اس کو گریٹ کہہ رہے ہیں لوگ, کیا ہے اس میں کمال, کیا ہے اس کی لکھنے میں. پھر میں نے جو ہے رینے ڈیکارڈ اور نیچے اور برٹرن رسل اور کارل جنگ, سگمنڈ فرائڈ, ارسطو, افلاطون کو بھی پڑھا, اسی سوچ سے پڑھا کہ وہ انہوں نے ایسے کیا دیکھا, انہوں نے ایسا کیوں لکھا, ان کو کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے زبردست فلسفی گزرے, انہوں نے کیا حقائق دیکھے. تو پھر مجھے یہ سب آئیڈیا, یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئیں اور میں اس سکون کے سمندر میں غوطے لگانے لگا جس کا میں آپ کو آج درس دے رہا ہوں. یہ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ ایک رخ پہ چلتے رہیں گے. اچھا, جیسے ہی آپ اپنا رخ بدلیں گے تکلیف آپ کا مقدر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو آرام کمفرٹیبل کیا ہوا, بھائی زندگی صحیح ہے, صبح اٹھو, شام میں بس ایک رخ پہ زندگی گزارو, بس صحیح. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے, جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں, وہ جستجو رکھتے ہیں, تبھی یہاں تک پہنچے. ورنہ بڑی, جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ آپ صبح اٹھتے بولا بھائی کون جائے سنڈے کو لیکچر ویکچر سننے, پتہ نہیں کیا منجن بیچ رہے ہوں گے پروفیسر صاحب, اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہوں گے, کسی ایک بندے کی کتاب کو اٹھا کے اپنی اپنی بولنا شروع کر دیں گے. آپ نے کہا نہیں, میں سننا چاہتا ہوں, میں سننا چاہتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ مائنڈ باڈی اینڈ سول ہارمنی کو کس طرح بیان کر رہے ہیں شخص, کیا یہ پاسبل ہے, کوئی تو سوچ کے آپ. تو آپ نے اپنے کمفرٹ زون یا آرام دہ بستر یا گھر یا اپنی سکون کو چھوڑا, اپنی ذات کو اتنا تکلیف دیا کہ آپ دھوپ میں چل کے یہاں آئے اور آپ نے اس کو سننے کی جستجو کی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کچھ حقائق جاننا چاہتے ہیں اور اللہ بھی مددگار ہے, بنانے والا بھی. تو یہاں تقدیر کا عنصر آ جاتا ہے. یہ ہمارا لیکچر تقدیر پہ نہیں ہے, ہم پھر اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. تو یہ ثابت ہوا ہماری اب تک کی گفتگو سے کہ جو آپ کا جسم ہے, شعور ہے اور آپ کی روح ہے, یہ ارتقا نہیں کر سکتی جب تک آپ ایک رخ کو پکڑ کے رکھیں گے. ایک ہی کو پکڑ لیں گے تو باقی 2 تباہ ہوں گے, 2 کو پکڑیں گے تو جو ایک بچے گا وہ تباہ ہوگا. یہ ایک سائملٹینیس کام ہے, بیک وقت آپ کو تینوں رخ پہ کام کرنا ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ مذہب آپ کو دیتا ہے. کیا مذہب دیتا ہے بنیاد آپ کو, کہ بی اے گڈ پرسن, دنیا میں ایک اچھے انسان بن کے سامنے آئیے, خیر پھیلائیے, شر نہ بنیے. اس کی بنیادیں, اس کی ان تینوں چیزوں کو اعلیٰ مقام پہ لے جانے کی بنیاد یہ ہے. آپ کے جسم سے, آپ کے شعور سے, آپ کی روح سے کوئی ایسا عمل نہ ہو, آپ کی وجود سے, جس سے دنیا میں شر پھیلے. یہی ہر مذہب کی بنیاد ہے, یہی بہترین مذہب کی بھی بنیاد ہے, وہ یہی درس دے رہا ہے. طریقہ کار پہ میں ڈسکس ہی نہیں کر رہا, وہ آپ کا ذاتی معاملہ, اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. اور ذاتی معاملہ ہی ہے, میں بات کروں گا ہر چیز کی بنیاد کیا ہے. مائنڈ باڈی اینڈ سول آپ کا گریڈ ہو جائے گا جب آپ بیسکس کو سمجھیں اور صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں. کس طرح کہ بنیاد آپ کی کیا ہے, شر نہیں ہونا چاہیے آپ کی ذات سے. آپ نے آپ سے ایماندار رہیے, دوسروں سے ایماندار رہیے اور شر نہ پھیلائیے. اب آپ جو بھی مذہب فالو کرتے ہیں, جو بھی, اس لے کے چلیے ایمانداری سے. اپنے وجود, اپنے جسم, اپنے شعور, اپنے روح کو لے کے چلیے. کہیں نہ کہیں پہنچیں گے نا, جہاں بھی پہنچیں گے. جب آپ کو لگے کہ اس سے آگے نہیں بڑھا, پھر چینج کر کے دیکھ لیجیے. ہماری تربیت ایسے کی گئی ہے بچپن سے کہ مان لو بس ایسا ہے, بس مان لو. آپ بہت ساری چیزیں کہ مان کے کر لیں گے دنیا میں, عجیب سے نہیں ہم لوگ. ہم ایک یہاں سے ایک موبائل خریدنے جائیں گے, اس کا پیکٹ کھول کے وارنٹی کارڈ آگے پیچھے چیک, چارجر لگا کے اس کے اندر باہر چارجنگ کر کے 2 دن تک اس کی جان کا عذاب کر دیں گے اس کو چیک کرنے کے لیے. جو بے جان مردار چیزیں ان کو چیک کرنے کے لیے 2 دن گزار دیں گے. اپنے وجود کا کچرا کیا ہوا ہے, اس پہ کوئی غور ہی نہیں کر رہا. جو میں باتیں بول رہا ہوں, میں نے ابھی غور کیجیے, میں نے ابھی تک کسی ایک مکتب فکر کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں نے ابھی تک کسی بھی ایک مذہب کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ آپ کو لگے میری گفتگو سے میں اس کا پرچار کر رہا ہوں. میں نے ابھی تک کسی سائنسی علم کا پرچار نہیں کیا کہ میں اس سائنسی علم کا ماننے والا ہوں, بھائی یہی کرو. میں نے کسی مائنڈ سیٹ کا پرچار نہیں کیا, میں نے کوئی ایجنڈا. میں ساری گفتگو ان سب سے بالا تر ہو کے کر رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟
تو یہی اس کمال ہے شعور کی بلندی کا کہ آپ ان سب چیزوں کی ظلمتوں سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن کیوں آپ محنت نہیں کرتے؟ ان جنرل لوگ محنت نہیں کرتے. ہم موبائل کو ٹیسٹ کرنے میں تو 2 دن لگا دیں گے, اس سے بارگین کریں گے, لیکن اپنی ذات کو تباہ کرنے اس کے لیے محنت نہیں کریں گے. میری زندگی کا پچھلے 15 سال کا فوکس جو رہا ہے وہ میرے پاس کون سا موبائل ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. میرے کپڑے کہیں سے پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کوئی نشان پڑ گیا, مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوتی. مجھے پرواہ ہے کہ میری روح پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے, میرا شعور کرسٹل کلیئر ہے نہیں ہے, میرا جسم صحت مند ہے کہ نہیں ہے. بھائی میں اپنا ایکسپیرینس دیکھ کے بات کو یہاں پہ ریپ اپ کرتا ہوں, پھر ہم کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں. میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں, ہیلدی پرفیکٹلی فٹ رہتا ہوں, میں روز کتاب بھی پڑھتا ہوں, اچھی کوئی فلم بھی دیکھ لیتا ہوں, ڈاکومنٹری, ہر چیز کی علم کو حاصل کرتا ہوں, جس بھی طریقے کا سائنسی علم آ رہا ہے, انٹرٹینمنٹ کا علم آ رہا ہے, شعور کا علم آ رہا ہے. لیکن یہ اور اپنی روح کے لیے غور و فکر بھی کرتا ہوں. مذاہب کو میں نے اسٹڈی کیا, اور میرے ذاتی میں آپ کو مشاہدہ کو بتا دیتا ہوں. میں نے تمام مذاہب کو اسٹڈی کیا, لیکن جو مجھے حیران کیا اور مجھے بہت شعور کی بلندی پہ لے کے گیا وہ مذہب اسلام ہے اور قرآن. میں اس کو جب پڑھتا ہوں, جتنا پڑھتا ہوں, میرے شعور میں اور بلندی آتی ہے, تو میں اپنا وقت اس میں گزارتا ہوں. یہ بحث الگ ہوگی کون سے مکتب فکر کا ترجمہ پڑھوں, یہ کون سے مولوی صاحب کا, مفتی صاحب کا ترجمہ, وہ آئے گا الگ ڈیبیٹ. اس پہ ہم پھر جب ٹاپک ہوگا تو اس پہ بات کریں. ابھی بات کروں محنت کس طرح ہونی چاہیے. تو میں آج دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری زندگی میں نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. صرف دعویٰ نہیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں میری ذاتی زندگی کو بھی جانتے ہیں کہ میں عمل سے بھی ظاہر نہیں ہوتا میرے کہ میری زندگی میں کوئی شکوہ ہے, کوئی گلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی حسد ہے, کوئی کینہ ہے, کوئی بغض ہے. ان سب چیزوں سے فارغ تھی. تو اب جب یہ گریٹنس مجھ تک پہنچی, مجھے سمجھ میں آئی, تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی. ہاں ایک چیز میں اور اس میں شامل کرنا چاہوں, اس سارے پروسیس جو بھی میں نے گفتگو اب تک کی, ایک استاد ہونا ضروری ہے. اس کو آپ استاد کہیے, گائیڈ کہیے, مینٹور کہیے, صوفیزم میں مرشد کہیے, راہ راز دکھانے والا کہیے, کیونکہ کوئی بھی گریٹنس, کوئی بھی علمی شعور آپ کسی استاد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. یہ بات تو آپ ایگری کریں گے. بچپن سے اب تک جو پڑھا ہے آپ نے, اسکول میں پڑھا ہے, استاد نہیں پڑھایا نا, کتاب نے خود آگے تو نہیں پڑھا دیا آپ کو. یا آپ نے کوئی کتاب اٹھائی اور آپ بولے بس میں, فرض کریں آپ نے بچپن میں میتھس پڑھنا شروع کی, تو آپ نے بولا میتھس کی کتابیں میں لے لوں گا. فرسٹ ٹائم 4 کلاس میں تھے, ابھی 1 کلاس میں, میتھس کی کتاب میں لے لوں گا, میں خود سیکھ لوں گا ساری میتھس. استاد چاہیے تھا. سائنس پڑھے استاد چاہیے, فلسفہ, ہر چیز پڑھی استاد چاہیے. ایون آپ جو کتاب پڑھیں گے وہ بھی کسی انسان کے تجربات پہ بھری پڑی ہے, وہ بھی انسانی سکھا رہا ہے. کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے انسان کو انسان چاہیے. یہ بات تو پہلے اچھی طرح کلیئر کر لیجیے. تو یہ گمراہیاں ذہن سے نکالی نہیں جی میں کسی سے کوئی کیوں سیکھوں. جیسے یہاں سننے آئے, جس سے سیکھا وہ استاد. لیکن ایک استاد ایسا چاہیے جو اس سارے اعلیٰ مقام کے شعور تک لے جانے کی جو پروسیس ہے اس تک آپ کو گائیڈ کر سکے. بس اس کا کام یہ ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی معاشرے میں نظر آ رہا ہے میں اس کو گمراہی کہوں گا کہ بھائی یہ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں, آپ اس کی خدمتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو مرشد ہے میرے استاد ہیں, تو یہ سب انسانی شعور سے گری ہوئی باتیں. اگر ہم اس مقام کی بات کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے دلائل ہوں گے, آپ کے کسی کے بھی ہوں گے, لیکن استاد چاہیے آپ. تو کوئی ایسا انسان ڈھونڈیے جو اس حد تک مقام رکھتا ہو, اعلیٰ مقام رکھتا ہو, جس کے پاس یہ سینس ہو. اس سے آپ سیکھیے, اس کی صحبت اختیار کیجیے, اس کے ساتھ وقت گزاریے. ساتھ وقت گزارے مطلب جیسے آپ یہ سنیے, اس کی صحبت سے علم لیجیے. اس کے علاوہ میں اور ڈیٹیل میں جاؤں گا. اچھا آپ کو لگتا ہے آپ ان کے پاس گئے, آپ نے ان کے پاس وقت گزارا, سیکھا, ایک ٹائم لگا آپ کو یار بس یہ میری شخصیت میں آگے نہیں بڑھا, گروتھ نہیں ہو رہی, یہاں پہ آ کے اٹک گیا ہوں میں, یہ تو بس علم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کا رجحان علمی زیادہ ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ علمی کامل یا مکمل انسان نہیں, جامع, تو پھر دوسرا ڈھونڈیے ان کو چھوڑ کے. لوگ اکثر ایموشنلی یا جذباتی طور پہ پھنس جاتے ہیں کہ جی میں نے ان کو استاد مان لیا, اب میں ان سے جان چھوڑاؤں گا تو شرمندگی ہوگی, لوگ کیا کہیں گے, یہ مجھے پکڑ لیں گے, ڈانٹیں گے, یا میری ہمت نہیں ہے میں ان کو بول سکوں کہ بھائی آپ سے مجھ سے آگے علم نہیں مل رہا. لیکن آنیسٹلی بتاؤں جو اس معیار کا انسان ہوگا نا, تو سچا وہ واقعی میں انسان ہے, اس کو اچھا برا کچھ نہیں لگتا. اور اگر برا لگ رہا ہے تو وہ اس معیار کا ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کی اپنی انا ٹوٹ رہی ہے نا. آپ جب اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا وہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک نوکر جا رہا ہے جس کو وہ استعمال کرتا تھا. صحیح استاد جو ہوگا, جو کامل انسان, یہ جامع انسان, یہ باشعور استاد جو ہوگا, وہ ان چیزوں سے فارغ ہوتا ہے. میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے جس شخص سے میں نے یہ سب سیکھا اس نے مجھے یہی تربیت دی اور میں نے یہی پایا اس کے اندر.
4 سال سے میں میرے جو استاد ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جہاں ان کے لیکچر بھی کرتے ہیں ہم یہاں پہ، تو 4 سال میں ان کے ساتھ رہا. انہوں نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی کا گلاس اٹھا کے پلاؤ، حکم ہے میرا. محبت میں نے خدمت کی وہ الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ مجھے یار ایک کام کرو، صبح یہاں سے پک کرو، وہاں ڈراپ کر دینا مجھے، یار مجھے ذرا 1 کلو سیب تو لا دو. کبھی نہیں کہا. ہم تو ترستے رہتے کہ بھائی آپ کچھ کہیں ہم آپ کی خدمت کریں. نہیں تو مطلب پرستی کو میں دوسرے کو استعمال کروں. ہم محبت میں ہم زبردستی نہیں، جی میں لے کے آتا ہوں بھاگ کے، وہ الگ چیز. اس شخص نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. میں ان کو کہتا ہوں استاد وہ جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے، آپ کا قلب دھڑکنے لگے، آپ کی روح بیدار ہو جائے، آپ کا شعور بلند ہونے لگ جائے، اور آپ کے جسم کو سکون و قرار ملے، آپ کے مائنڈ کو آپ ریلیکس فیل کرو، اسٹریس میں نہ ہو. اگر یہ تینوں چیزیں ہو رہی کسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے، تو یہ میں اس کو استاد کہوں گا با ادب طریقے سے. اور ادب خود ہی آئے گا. جس کو یہ سب تینوں چیزوں کا شعور آئے گا، وہ ادب خود ہی آئے گا اس کو. تو میں نے ایک اور چیز کلیئر کی کہ استاد بھی ہونا اس پروسیس میں ضروری ہے. یہ سب کچھ جو میں نے بتایا، آپ اگر اب جا کے ریسرچ کیجئے گا، آپ کو کتابیں ملیں گی بڑے بڑے اسپریچول گروز کی، بڑے بڑے سائنٹسٹ کی، بڑے بڑے علماء مفکر کی. وہ ایک ہی رخ پہ بات کریں گے. وہ اگر مذہب کی افادیت بتا رہے ہیں تو مذہب کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، وہ سائنس کو بالکل کچرا کر دیں گے. آپ ان کے پاس جائیں گے، میں چاہتا تھا ان کو بولیں گے کہ آپ کے بھائی سائنس، بولیں گے نہیں سائنس میں کیا ضرورت ہے، مذہب ہی سب کچھ ہے. میں نے پھر کہا مذہب کی گریٹنیس جو ہے وہ سائنس کو کچرا نہیں کرتی. سائنس کی جو اہمیت ہے اس سے مذہب کو کوئی فرق نہیں پہنچتا. اس طرح بھی تو سوچ سکتے ہیں ہم چیزوں کو. اس طرح کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اتنا پازیٹیو، اتنا سینسیبل کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط مانو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ موبائل دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ موبائل کا فرنٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ، پورا موبائل تو نہیں دیکھ رہے نا. بس ہم لوگ زندگی اسی طرح گزارتے ہیں. جو میں نے دیکھا وہی رخ صحیح ہے، باقی رخ سب غلط ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتایا، کائنات کی سب سے بڑی اللہ پاک کی ذات ہے. کائنات کو سمجھنے کی جو ساری حقائق ہیں وہ سمجھنے اسی رخ کی طرح ہے. سائنس ایک رخ ہے، مذہب ایک رخ ہے، فلسفہ ایک رخ ہے. تو کوئی رخ پہ زیادہ حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، اس رخ پہ کم حقیقت نظر آ رہی ہے، تو سمجھ لیں یہ فلسفہ ہے، یہ مذہب ہے، سمجھ لیں یہ سائنس ہے، سمجھ لیں یہ تو یہ رخ ہے حقائق کو دیکھنے کے. اور انسانی شعور ان حقائق کو کس زبان میں سمجھتا ہے؟ علم کی زبان میں. اور یہ علم ہے. بچپن سے لے کر اب تک آپ علم کی زبان ہی سمجھ رہے ہیں. میں اس زبان کی بات نہیں کر رہا جو آپ بولتے ہیں. آپ کے شعور کی زبان کیا ہے؟ علم. تو جو علم حاصل کیا آپ کا شعور ویسے ہی بولے گا. اگر آپ نے صرف بچپن سے ایک ہی رخ سے چیزوں کو دیکھا ہے تو آپ ایک ہی رخ کی بات کریں گے، دوسرے رخ آپ کی سمجھ سے باہر ہوگا. اور یہ اس انسان کی کمزرفی ہوتی ہے جو دوسرے کی بات نہیں سمجھتا. اگر میں ان سے گفتگو کروں، مجھے اندازہ ہو کہ انہوں نے بچپن سے صرف سائنس پڑھی ہے، اب میں ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار ہو جاؤں گا مذہب سے چیزوں کو سمجھو، یہ نہیں مانیں گے کبھی بھی بھائی. تو یہ مجھے شعور ہونا چاہیے کہ نہیں سمجھے گا یہ بات. انہوں نے بچپن سے فلسفہ ہی پڑھتے رہے، یہ کیا سائنس کو سمجھیں گے؟ ایک بندے نے بچپن سے لے کر اینڈ تک صرف سائنس پڑھی، ڈاکٹر بن گئے، پی ایچ ڈی بن گئے، 15 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں. ہی ہیز نیور اسٹڈیڈ ریلیجن. ہاؤ وڈ ہی انڈرسٹینڈ؟ وہ کیسے سمجھے گا کہ ریلیجن سے چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان نے بچپن سے لے کر 40 سال کو فلسفہ ہی پڑھا ہے، وہ کیسے سمجھے گا کہ سائنس کس طرح کام کرتی ہے؟ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. تو مائنڈ، باڈی اینڈ سول کبھی سکون میں نہیں آ سکتے جب تک آپ کی سوئی ایک جگہ اٹکی رہے گی. شعور کو سکھائیے علمی زبان میں، کھانا دیجیے اس کا. علم شعور کا کھانا ہے، علم روح کا کھانا ہے کیفیت، صحبت، اچھی پازیٹیوٹی، غور و فکر. اور جسم کا کھانا تو وہ تو ٹھوس ٹھوس کے کھا ہی رہے ہیں ہم لوگ صبح شام، اس میں کیا کمی آ رہی ہے؟ کسی نے شعور کا کھانا پکڑ لیا، کسی نے جسم کا کھانا، کوئی روح کو پکڑ کے بیٹھ گیا، گندے ہو گئے. پر آئی ہوپ کہ جو کچھ بھی میں نے گفتگو کی، یہ آپ کے، یہ پہلا لیکچر تھا تو مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کے روح، جسم اور شعور تینوں چیزوں میں ایک جھٹکا لگے، اسپارک ہو کہ یار یہ بھی تو رخ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. اس طرح بھی تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے. ہم کیوں اپنی زندگیوں میں ظلمتیں لاتے ہیں اپنے عقائد یا اپنے اوپینینس، اپنی رائے کو قائم کر کے؟ آپ کی اب تک جو بھی رائے ہے، جو بھی عقائد ہیں، جو بھی علم ہے، وہ قابل احترام ہونا چاہیے. جیسا آپ کا ہے اس طرح دوسرے کا بھی کیجیے. یہاں تو تلواریں نکل آتی ہیں، لا علمی کی انتہا ہے، لا علمی کی انتہا ہے. مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جب انٹرنیشنلی میں جاتا ہوں، علم و ادب کے محافل میں جاتا ہوں، دوست احباب ملتے ہیں،
کوئی ہر قسم کے لوگ ہیں, کوئی مفتی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سائیکالوجسٹ ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی فزیولوجی میں ہے, ہر قسم کے مجھے, کوئی نیوکلیر فزکس میں, ہر قسم کے لوگ مجھے ملتے ہیں, ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے. تو ان سے یہی ہمیشہ بات ہوتی ہے, میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ بھائی آپ ایک رخ کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو, ہر اینگل سے گفتگو کرو. تو آپ جو کہہ رہے ہو ضروری کیا, میں اپنی بات تھوپ رہا ہوں اتنی دیر سے, کیا میں نے ہر پچھلے 1.5 گھنٹے میں آپ کو یہ احساس دلایا کہ ہر رخ سے دیکھا جا سکتا ہے چیزوں کو. اور زندگی کے بھی, انسان کے وجود کے بھی 3 رخ ہیں, مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اور جب تک یہ تینوں چیزیں ارتقا نہیں کریں گی, کچرا ہے. اور یہی آپ کے ارد گرد آپ کے سامنے, یہ آپ بھی اب آپ اور زیادہ آبزرو کریں گے. اچھا, اس سارے پروسیس میں بے چینیاں بھی آئیں گی, بے قراریاں بھی آئیں گی, غصہ بھی آئے گا, چڑچڑاہٹ بھی آئے گی, کیونکہ آپ نامکمل ہے, آپ کا شعور, آپ کی روح نامکمل ہے, آپ کا جسم. تو یہ سب چیزیں پرفیکشن میں تو نہیں نا, جو نہیں. تو جب بھی غصہ ہے, کسی کو دیکھ کے غصہ ہے, یار یہ بات سمجھتا نہیں ہے, یہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے اس رخ سے چیزوں کو, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کا بھی کہیں نہ کہیں مسنگ ہے کوئی نہ کوئی پارٹ. تو تحمل کیجیے. محنت آگے بڑھنے پہ ہونی چاہیے, محنت اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں رکا ہوا کیوں, یہ غصہ اس پہ نہیں آنا چاہیے کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھا. سارا ایفرٹ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کی طرف. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ پریکٹسنگ لوگ ہوں گے, کچھ ہاؤس وائف ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, زندگی کی جس بھی رخ پہ ہیں وہ آپ اپنی زندگی جیے, لیکن ساتھ میں شعور کی بلندی بھی رکھیے. آسانی, مذہب جو بھی طریقہ آپ فالو کرتے ہیں, مذہب کا بنیاد میں بتا رہا ہوں, جو بھی طریقہ فالو کریں اس میں میری ڈسکشن نہیں ہے, شر نہیں پھیلنا چاہیے. یہ ہر مذہب کا بنیادی میسج ہے, اور گریٹسٹ مذہب کا بھی یہی اعلیٰ ترین میسج ہے. اب آپ بولے جی ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے, شر نہیں پھیلنا چاہیے, لیکن میں کیسے سمجھوں کہ اس سچویشن میں غلط ہوں, صحیح ہوں. تو بڑے علم بڑھائیے نا, اس کے لیے شعور بلند کیجیے. اور شعور اور روح بلند نہیں کر سکتے جب تک آپ کا جسم سکون میں نہیں ہوگا, بے چین نہیں, بیمار رہیں گے. اگر اس ساری گفتگو کے دوران آپ لوگوں کو کوئی چیز کنفیوزنگ لگی ہو, اور اگر آپ کھل کے کوئی چیز پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کھل کے آپ سوالات کر سکتے ہیں. آپ نے پہلے سوال کیا تھا, آپ پلیز شروع کر دیجیے پہلے. میں یہاں پر آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ جس طرح حواس خمسہ ہمیں دیے گئے جی علم حاصل کرنے کے لیے, جی, اسی طرح شعوری علم حاصل کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی 5 ہمیں چیزیں یا 6 چیزیں دی گئی, لیکن ہم ان کو استعمال کیسے کریں گے؟ آپ کا یہ سوال تو ہمارے پاس ہے, لیکن بیسک بہت اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے تقریباً 12-15 سال لگے, اتنی ڈیٹیلنگ پڑھی, ہر رخ سے پڑھا, ہر اینگل سے پڑھا. میں نے روحانی لوگوں کو پڑھا, صوفیہ اولیاء کو پڑھا, وہ الگ اینگل سے ڈیفائن کر رہے ہیں, بہت گہری باتیں کر رہے ہیں. میں نے سائنس کو پڑھا, وہ الگ بات کر رہے ہیں. بڑا مشکل لگا مجھے شروع میں, اس حد تک مشکل لگا کہ میرا ذہن منتشر ہونے لگا تھا کہ میں کس طرح سمجھوں اس ساری بات کو. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جیسے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں, سونگنے کی سینس ہے ہمارے پاس, ٹچ کرنے کی, یہ ہمارے جسم کے سینسز ہیں, یہ کام کرتے ہیں, ان سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں. یہ ڈیٹا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے شعور میں اسٹور ہوتا ہے, اور شعور سے پھر روح میں جذب ہونا چاہیے, جو کہ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ جب انسان مرتا ہے, ذرا غور کیجیے گا, تھوڑی دیر کے لیے مذہبی جو آپ کا تعلیمات ہے نا, جو بھی ہماری مذہبی تعلیمات ہیں مرنے کے بارے میں, اس کی زندگی کے بعد کے بارے میں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھتے ہیں. اس کو ایز اے سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں اس بات کو, کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم یہیں رہ جاتا ہے, مٹی میں نظر آتا ہے. روح جو بھی تھی جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جاتی. تو یہ شعور کہاں جاتا ہے بیچ میں جو تیسرا ہوتا ہے؟ یہ شعور ہی تو انسان کا زندہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں برزخ میں جا کے جیتا ہے, یا مرنے کی بعد کی زندگی میں شعور الائیو ہوتا ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ روح جسم کے ذریعے یہ سارا ڈیٹا لے رہی ہے اس دنیا کے اندر, سسٹم کی طرح بتا رہا ہوں میں, اس کو غور کیجیے گا. روح حواس خمسہ یا 5 سینسز کے ذریعے جسم کے ڈیٹا لے رہی ہے اس دنیا میں, جو بھی تجربات ایکسپیرینسز کر رہی ہے ان کو مشاہدہ کر رہی ہے, اپنی روح جذب کر رہی ہے. بیچ میں انٹرپریٹر کون ہے؟ شعور, فہم, عقل. ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی آپ ڈیٹا لے رہے ہیں 5 حواس خمسہ سے, اس کو بیٹھ کے میں جب کہہ رہا ہوں نا روح کی غذا, غور و فکر, تو اس کو روح کے حواس سے بھی آپ نے جذب کرنا ہے. مثال ہے, جیسے میں نے یہ بات بیان کی کہ انسان مر جاتا ہے تو روح اس کی واپس جاتی ہے, جسم مٹی میں جاتا ہے, شعور کدھر جاتا ہے. تو شام میں بیٹھ کے غور کر سکتے ہیں. غور کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار بات تو سینسیبل ہے, یہ پروسیس کیا ہے سارا. تو روح آپ کی اس بات کو ریئلائز کرے گی, ایبزارب کرے گی. جس طرح یہاں سننے کے کان ہوتے ہیں نا, اس طرح روح کے بھی کان ہوتے ہیں. جس طرح یہاں آپ سنتے ہیں نا, اس طرح روح کے بھی حواس ہوتے ہیں. کچھ صوفیہ اور اولیاء جو گزرے ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر, ان کو میں نے تفصیل سے سب کو ہی پڑھا ہے, ان میں سے کچھ نے اس پہ اشارہ کیا کہ بھائی روح کے کئی ہزار حواس ہوتے ہیں,
کئی ہزار. میں فگر پہ نہیں جاؤں گا, فگر ہمیشہ ڈاؤٹ فل ہوتی ہے تاریخ میں کیا لکھا انہوں نے, لیکن یہ بات کیٹیگوریکلی لکھی کہ روح کے ہزاروں حواس ہوتے ہیں. اس کی میں اگزامپل دے دیتا ہوں آپ. جیسے آپ خوشبو سونگتے ہیں, کوئی اچھی بو ہے, بدبو آتی ہے تو آپ کو گراں گزرتی ہے یا اچھی گزرتی ہے جسمانی طور پہ. جب آپ کسی تمیز کے انسان کے پاس بیٹھتے ہیں نا, اس کی روح بالید ہو چکی ہوتی ہے, بلند ہوتی ہے, یا اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اس کی گفتگو سنتے ہیں, اس کے ادب, اس کا اخلاق, اس کا کردار دیکھتے ہیں, تو آپ کو اس سے رغبت ہوتی ہے. یہ رغبت کیا ہوتی ہے؟ یہ روح کی خوشبو ہوتی ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس شخص کے پاس بیٹھ کے اندر سے ایک سرور سا آتا ہے. یہ روح کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں. جب اس شخص کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک یا شعور کو ٹھنڈک ملتی ہے, یہ روح کی نظر ہوتی ہے. تو جو لوگ اس چیز کی تمیز رکھتے ہیں وہ باقاعدہ بندے دیکھ کے تاڑ لیتے ہیں 2 سیکنڈ کے اندر. مولانا جلال الدین رومی کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, ان کا میں ایک کال سناتا ہوں, بڑا پیارا انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا میں نے بہت سارے غریب غربا ایسے دیکھے جن کے تن پہ کپڑے نہیں تھے, بہت سارے لوگ دیکھے جن کے تن پہ, وہ اتنے غریب تھے. پھر کہتے ہیں میں نے بہت سارے کپڑے ایسے دیکھے جن کے اندر تن نہیں تھے. وہ روح دیکھ رہے تھے انسان کی کہ بظاہر تو کپڑے نظر آ رہے ہیں, انسان چلتا, لیکن اندر جنگلی جانور بسا ہوا ہے, اس کی روح کچرا ہو چکی ہے. تو دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں, وہ روح کو سونگ بھی لیتے ہیں, روح کی مہک بھی دیکھ لیتے ہیں, روح کی پاکیزگی بھی دیکھ لیتے ہیں, کہہ لیجیے روح کا لمس بھی محسوس کر لیتے ہیں باقاعدہ. تو آپ نے جو سوال کیا نا کہ آپ کے حواس خمسہ ہیں, تو آپ کے شعور یہ نہیں, روح کے اندر بھی حواس کام کرنے چاہیے. کب کام کریں گے؟ جب روح کا ارتقا کریں گے آپ. اور روح کا ارتقا نہیں ہوگا جب تک, یہ میں نے بتایا, تینوں پروسیس کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے. کام کی بات بتایا تو یہ لیکچر وصول ہو جائے گا. یہ تینوں چیزیں کریں گے, علم حاصل کریں گے, جسم کو توانا رکھیں گے. روح کے لیے کیا کریں گے؟ میں نے بتایا استاد ڈھونڈیے, صحبت اختیار کیجیے, قرب الہی. جب تک قرب الہی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں ملے گی, روح کی پاکیزگی و بالیدگی نہیں ہوتی. اچھا, اللہ تعالیٰ کی قربت جب تک نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے اندر آنےسٹ یا ایماندار انسان نہیں ہوں گے, اپنی ذات سے ایماندار نہیں ہوں گے. سارے اسلام کی بنیاد اسی چیز پہ. یہ ساری بھاگ دوڑ اس چیز کے لیے, سارا مذہب آسان کر کے اس لیے دیا کہ تم کہاں پہنچو. قرب جنت کیا ہے؟ اللہ سے قریبی. یہی کیا ہم اصل میں دین کو اس طرح دیکھتے نہیں ہیں, اس طرح انٹلیکچولی دوسرے رخوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں بس جو بتایا جا رہا ہے ہم اس کو لے کے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز قابل احترام ہے, لیکن چیزوں کو دوسرے رخ سے بھی تو دیکھیں. تو روح کی بالیدگی جب تک نہیں ہوگی, جب تک روح کے حواس سٹارٹ نہیں ہوں گے, یہ چیزوں کو سینس کرنا نہیں شروع کرے گی, وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے, مردار پڑی ہوئی ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, اے محمد ان کے لہیم شہیم جسموں کو دیکھ کے مت ڈریے, ان کے دل, ان کے قلب, ان کی روحوں کے مقبرے بن چکے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان کے دل ہے مگر دیکھتے نہیں, ان کے دل ہے مگر سنتے نہیں. روح کا قیام قلب میں ہوتا ہے, عقل میں نہیں ہوتا. یہ تو بات ثابت ہے نا, آپ کو پتہ ہے. تو ہمیشہ ہر کوئی سینس رکھتا ہے اس بات کا کہ روح کا قیام قلب میں ہوتا ہے. تو جس کا قلب مردہ ہے تو کیا نہیں سنے گا؟ روح کی باتیں نہیں سنے گا, روح ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اس کی. حواس خمسہ میں سے تو عقل میں ڈاٹا جا رہا ہے. کوئی اس میں اختلاف ہے؟ یہ گلاس ہے, کسی کو اختلاف نہیں ہے. ظاہر ہے نا, مٹیریل ہے نا. میں بول رہا ہوں یہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوا, اب سب کو اختلاف ہوگا. کس کو نہیں ہوگا؟ جس کی روح چل رہی ہے وہ دیکھ لے گا. ایمان تو سب کو لانا ہے, تو لکھا ہوا ہمارے ایمان مجھے سب پہ مذاہب. لیکن کب دیکھیں گے آپ یہ فرشتہ کھڑا ہوا؟ جب روح آپ کی زندہ ہوگی, کیونکہ وہ روح سے بنا ہوا, نور سے بنا ہوا. نور سے بنی چیز نور سے نظر آئے گی. آپ مجھے اگر بولے یہی بات جو میں نے ابھی جملہ کہا, اس کو سائنسی طور پہ ثابت کرتے ہیں, مجھے 1 گھنٹہ دیجیے گا, میں جتنا بڑا سائنٹسٹوں کو سننا چاہتا ہے تعامل سے, میں ہر اس ٹرمینالوجی سے ثابت کر دوں گا کہ بھائی فرشتہ ایگزسٹ کرتا ہے. ویسٹ میں لکھی, لوگوں نے کتابیں بھی لکھی اس پہ, تو تمیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بنا, جو اسپریچل سائنٹسٹ ہیں. جی شعور کی بیداری جو ہے وہ صرف غور و فکر سے ہے. جی پازیٹیو وے. جی مثال کے طور پر ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ غصہ حرام ہے. جی کسی نے کہہ دیا کہ غصہ فرض ہے, بالکل الٹ بات ہے. جی تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں کہیں نظر آئے گی. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے کوئی سانپ نکل رہا ہے, کوئی بچھو نکل رہا ہے, دوسری چیز نکل رہا ہے, تو پھر ہمیں تو حکم یہ نا اپنی نماز کو پہلے اسے ٹھکانے لگائے. جب اسے ٹھکانے لگائیں گے تو ظاہر ہے اسے مارنا پڑے گا, تو پیار سے تو نہیں مارا جائے گا نا, غصے سے ہی مارا جائے گا. تو اس وے میں جا کے کہ دوسروں کی غلط چیز کو یا تو ہم صحیح رخ دے دیں یا جھٹک دیں. نہیں, میں اس طرح نہیں دیکھوں گا چیزوں کو. صحیح, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی مجھے, اور آپ نے سینسیبل بات کی. کوئی آپ کے سامنے کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ رکھتا ہے, کوئی دوسرے لوگ سے کوئی بات کرتا ہے,
اس کو آپ سن لیجیے. آپ نے بچپن سے کیا سنا ہے؟ غصہ حرام ہے. انہوں نے کہا جی غصہ فرض بھی ہو سکتا ہے. سچویشن ایک بتا دی, یہ ایک سچویشن ہے. میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, گھر جائیے, دونوں سچویشن چھوڑیے, غصے کے فلسفے کو سمجھیے, غصے کی حقیقت کیا ہے. غصے کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا ہے غصے کی حقیقت؟ خوف, تعجب کہہ لیجیے, خوف. ہر چیز کی, ہر برائی کی جڑ خوف ہے. تو آپ نے سانپ کو کیوں مارا؟ خوف, اس لیے غصہ آ رہا ہے. اچھا اگر خوف ہی نہیں ہوتا آپ کو سانپ سے تو پھر غصہ سبجیکٹو چیز ہے. ہمیں تو دین میں بول رہا ہوں آسانیاں کہی گئی ہیں کہ بھائی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے حقائق, جب تک نہیں آ رہا یہ کر لو. لیکن کیا اس لیے کہا گیا کہ یہی کرتے رہو؟ حقائق سمجھنے آپ کو کیوں درجات دیے گئے ہیں, کافر, مشرک. میں کہنا یہ کہ آپ گھر آ کے غصے کے حقیقت پہ غور کیجیے تو آپ کہاں پہنچیں گے. خوف کی سب ظلمتیں دھلتی جائیں گی. پھر آپ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ مجھے جیسے کوئی بندہ کہے کہ بھائی غصہ حرام ہے, میں نے سنا, مجھے کہے غصہ فرض بھی ہے, میں پتہ کیا جواب دوں گا؟ میں کیا سوچوں گا؟ کچھ سچویشن میں یس پاسبل ہے, اگر میں خوف میں ہوں تو فرض کیا میں نے اپنے اوپر فرض خود ہی کر لیا, تو مجھے جب خوف ہوگا تو غصہ تو آئے گا ہی آئے گا. لیکن اگر میں غصے سے, خوف سے نکل جاؤں گا تو پھر یہ ریلیونٹ ہو گیا میرے لیے. میں اس طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں. میں دوسرا جی جی تو بعض جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کہ منسوخ سارے چیزیں بھی چھوڑ دی گئی جی. جیسے مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں جی جو ہے وہ سیاسی معاملات ہو رہے ہیں. جی جی تو جب معاہدہ لکھا جانے لگا, جی, حضرت علی رضی اللہ عنہ معاہدہ لکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھ دیا معاہدے کے اندر کہ یہ محمد رسول اللہ اور سرداران قریش کے درمیان معاہدہ. جی. تو سہیل بن عمر نے یہاں پر اعتراض کیا کیا تھا کہ میں اس پہ سائن نہیں کروں گا. جی. اگر میں نے اس پہ سائن کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے آپ کو رسول اللہ مان لیا. جی. تو ہمارا تو اختلاف ختم ہو گیا. تو وہ ان کا بڑا ویلڈ. آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ تھا, یعنی میرا سوال, میرا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ کسی جگہ پر ہمیں اپنے آپ کو وسیع جی جی رکھنا پڑے, اپنے ذاتی جی نظریات کو ہمیں فلیکسیبل کرنا پڑے. کہ سن تو لو سامنے والے کی ساری بات. بالکل ایسا ہی کہنا چاہ رہا ہوں, بالکل صحیح سمجھا آپ, بالکل صحیح سمجھا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا, میں ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں, پھر آگے ہم کوشچن لیں گے. ہماری جو پاکستان ملک ہے, انڈو پاک میں لوگوں کا جو اجتماعی رجحان ہے چیزوں کو دیکھنے کا, وہ مذہبی ہے. ایگری کریں گے آپ؟ اجتماعی رجحان, لوگ چیزوں کو مذہب سے سمجھنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو مذہب سے تولتے ہیں, ہر چیز کو مذہب سے سمجھتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں, وہ اپنے لیے تکلیف پیدا کر رہے ہیں, سخت ہو رہے ہیں اپنے معاملہ. ہم صرف اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے اتنی 1.5 گھنٹے گفتگو کی, یہی دلیل دی اور یہی سینس ڈیولپ کیا کہ بھائی چیزوں کو ایک رخ سے دیکھنا غلط بات نہیں ہے, لیکن اس بات پہ اڑ جانا کہ میں اسی رخ سے دیکھوں گا تم بھی دیکھو, یہ غلط بات ہے. تو یہ پرابلم ہمارے ملک میں ہے. لوگ مذہبی, تو ہمیں بہت لوگ ملتے ہیں. مجھے میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی گمراہی دور ہو. جیسے احادیث کا معاملہ ہے, تو میں نے ہر مکتب فکر کو, ہر فرقے کو اسٹڈی کیا, ان کی ہر کتابوں کو اسٹڈی کیا, ان کی احادیث کی کتابوں کو اسٹڈی کیا. اب مجھے ایک مکتب فکر کے ملتے ہیں نا, وہ اپنی حدیث سنا دیتے ہیں جو ان کی کتاب کی ہوتی ہے, کیونکہ میں نے سب کی پڑھی ہیں, مجھے پتہ ہوتا ہے. دوسرے ملتے ہیں وہ اپنی سنا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو حدیث سے اختلاف ہوتا ہے, سب کی کم علمی ہے. نہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ احادیث کو یہاں تک پہنچانے کا جو ایک علم ہے, پورا ایک ریسرچ ہے, ایک پورا ایریا ہے جو 1400 سال کام ہو, وہ کس طرح کام کرتا ہے, کس مقام پہ جا کے وہ غلط یا فیل ہوتا ہے, کس مقام پہ وہ صحیح کام کرتا ہے. جتنے بھی احادیث کے جو ایکسپرٹس گزرے, گریٹس جنہوں نے احادیث کو کمپائل کیا ہے ہر مکتب فکر کے, ان کی کیا ریسرچ رہی ہے, ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے, وہ کس بنیادوں پر حدیث کو لے کے آئے ہیں, کہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کو صحیح مانو, کہاں وہ کہتے ہیں کہاں اختلاف ہے, کہاں انٹرچینجبل پرابلمز ہیں, کہاں اوور لیپنگ ہے, کن شخصیات پہ کیا ریسرچ ہوئی ہے. یہ سارے فیکٹرز ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ حدیث پہ بات کر سکتے ہیں. یہ میں نے معذرت کے ساتھ, میں نے مفتیان کو اتنا علم میں نہیں پایا کہ وہ اس لیول پہ آ کے گفتگو کر سکیں, کیونکہ انہوں نے صرف ایک رخ سے 5 لوگ, یہ بڑی پرابلم ہوئی. یہ ہمارے ملک میں بتا رہا ہوں, یہ نظریہ جہاں سے ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. جی یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو المیہ ہے, یا ہمارے ایریا جو عوام بستی ہے یہاں پہ, ان کا المیہ یہ ہے. میں نے المیہ بیان کیا کہ وہ چیزوں کو, اور اس کی ایگزامپل دی حدیث کی میں نے مثال دے کے, کہ لوگ ایک ہی رخ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کم علمی ہے, دین میں بھی کم علمی ہے. وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ نے دین کو اتنا اسٹڈی کیا, پھر سائنس کو بھی آپ کو میں بولوں, میں ایک حدیث اٹھاتا ہوں, اس کو سائنس سے ثابت کر دیجیے. میں ایک سائنس اٹھاتا ہوں, اس کو علوم قرآن سے ثابت. ایسے کون مجھے نہیں ملے. میں نے گھاٹ کا پانی پیا. آپ یو نیم اٹ, جتنے مفکر اس وقت
جو بیٹھے ہیں میں نے سب سے یا تو گفتگو کی ہے یا تو میں ملا ہوں, یا ان کی کتابیں میں نے چاٹی ہیں, یہاں یو نیم اٹ, بڑے سے بڑا نام چاٹی ہے میں نے ان کی, ایک ایک لیکچر سنا ہے. نہیں ہے نا ان کے, یہ اچھی بات کر رہے ہیں, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا یا ان سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نا وہ ایک لمٹ تک بات کر رہے ہیں. تبھی تو زندگیوں میں لوگ بے چین ہیں, کہاں سکون ہے لوگوں کے پاس. کتنے لوگ ملتے ہیں آپ کو جو میں نے گفتگو کی اس طرح گفتگو کرتے ہو یا اتنا سکون کلیم کر لیتے ہو, مجھے بتائیے. مجھے تو تیسرا بندہ نہیں ملا آج تک, نہیں ملتے لوگ. غم, شکوے, گلے, پریشانی, غصہ. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے, سب انسان جی رہے ہیں. اس سب سے اوپر بھی ایک مقام ہے جہاں پہ جسم, روح اور شعور ایسے سکون میں آ جائیں گے, اس کو آپ نام صوفی کہتے ہیں جی, کامل انسان. علماء کہتے ہیں, یا جو دوسرے مکتب فکر وہ کہتے ہیں جی یہ مومن بن جائیں گے آپ. سائنس والے کہتے ہیں کہ جی آپ انلائٹن ہو جائیں گے, اسپرچول سائنٹسٹ کہتے ہیں. ویسٹ کہتا ہے جی آپ پرفیکٹ ہیومن بین بن جائیں گے, امورٹل نام کچھ بھی دیتے رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ مقام ہے, وہ دین نے بھی بیان کیا ہے, سائنس بھی اس کو سرچ کر رہی ہے, فلسفہ بھی بیان کر رہا ہے. ہم سننا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ ہے کہ ہم تک یہ کیوں نہیں پہنچ رہی یہ ساری حقائق, اس لیے کہ ہم نے اپنے آگے وہی جو آپ نے کہا بیریئر لگائے ہوئے. ہم نے فلیکسیبلٹی نہیں, ہم سننا نہیں چاہتے, ہم کسی رخ سے نہیں سننا چاہتے. اچھا ایک بات, ہم سننا نہیں چاہتے تو بولنے والے کدھر ہیں؟ یہ سب باتیں کون بولتا ہے؟ جب سننا نہیں چاہیں گے تو بولنے والے ایسا ایسا ختم ہو جائے. لیکن یہ بھی یہ بھی تو بنا کہ ہمارے ہاں جس طرح کے کا معاشرہ ہوگا جی, علماء بھی تو اسی طرح کے پیدا ہوں. بالکل صحیح. اگر میراث پہ کام کرنے والا یا عمل کرنے والا معاشرہ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ سوال پیدا ہوگا. کہہ لیجیے انسانی, ہمیں مذہبی اسکالر تو مل رہے ہیں, سائنسی اسکالر تو مل رہے ہیں, انسانی مفکر نہیں مل رہے, کردار تراشنے والے لوگ نہیں مل رہے. ان کو انگلش میں کہتے ہیں سوشل سائنٹسٹ, یہ دانشمند, حکمت و بصیرت والے نہیں مل رہے. اقبال کا ایک اور شعر سناتا ہوں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. کدھر ہے خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیرو, کدھر ہے سب یہ سب؟ کون ہے جو, وہ تو تھے نا اس وقت, وہ 1934 میں ہی آئے تھے, اس کے بعد اس لیول کے کہاں ہے کوئی لوگ اپنے کوئی کہتے ہیں واصف خیال, واصف ایسے بندے گزرے, کوئی کسی کا نام کا اشفاق احمد گزرے. ٹھیک ہے وہ کسی حد تک غور و فکر رکھتے ہوں, لیکن کمپلیٹ بات وہ بھی نہیں کر رہے. آپ اگر اس گفتگو کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ نہیں ہے نا ایسے لوگ. اچھا فرض کریں مجھ تک کی بات پہنچی, مجھے کتنا ٹی وی میں دیکھا آپ نے, سب سے فارم بھروا کے ادھر بٹھوایا, ایک بھی کچرا ادھر آدمی آ گیا جو اس شعور کی گفتگو سننے کا ظرف نہ رکھتا ہو, وہ محفل کو خراب کر دے گا. آپ نے دیکھا کیسی آڈینس ہے ہماری یہاں پہ پہنچتا ہوئی. ہم بولتے 5 لوگ آئیں گے نا, میں 5 کو سمجھاؤں گا یہ بات. ہمیں شوق تھوڑی, کیونکہ ہم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے. ہمیں فیم نہیں چاہیے, ہمیں ہماری آنا نہیں ہے, ہمیں علم کے جھنڈے نہیں چاہیے, تمغے نہیں چاہیے, ایوارڈ نہیں چاہیے. میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس پڑھ کے پھینک دی جس دن مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. میرے پاس کوئی 150-200 کتابوں کی لائبریری میں اٹھا کے ردی میں جا کے پھینکی کہ اس علم نے تو کچرا کر دیا تھا مجھے. صحیح علم تو وہ تھا جو مجھے شعور کو, صحبت اختیار کرو, قرب الہی اختیار کرو, علم کو, ذہن کو بھی علم بھی حاصل کرو. لیکن صرف علم حاصل کر رہا تھا اور فرعون بنتا جا رہا تھا کہ جی یہ میرا علم, میرے علم کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. آج اللہ کا شکر ہے اتنا ظرف ہے کہ جو آپ بھی بولیں گے سب باتیں سننے کو تیار ہیں, نظریات سب کچھ سننے کو تیار ہے. یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو ہمیں تو اکثر یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو آپ 15-20 بھی آ گئے, یہ کہاں سے آ گئے لکھت کے. بہت دیر سے تک ہے, یہی لیول ہے. یہ آپ کو پتا ہے لیکچر کس طرح اسٹارٹ کیا ہم نے, لیڈنگ جو پرسنالٹیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے. جی کم ہوتی ہے. یہ لیکچرز ہم نے پتا کس طرح اسٹارٹ کیا. میں نہیں لیکچر کرتا تھا, میں ملتا نہیں تھا. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور یہ سائنسی سبجیکٹ پڑھاتا تھا. میں 8 سال 9 سال میں نے کافی یونیورسٹی میں پڑھایا, مینجمنٹ سبجیکٹ پڑھائے. تو اس میں سے کافی سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھے ہیں مجھ سے. تو یہ لوگ سنتے تھے جب میں پڑھانے کے دوران ایسی باتیں کرتا تھا یا ایگزامپلس دیتا تھا, تو یہ کلاس کے بعد ایک نکل کے آئے جیسے یہ آئے تھے, پھر یہ ملے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس میں بہت کچھ سینسیبل نظر آ رہا ہے, ہم اور سننا چاہتے ہیں. میں کہا بھائی میں کہاں سناؤں, میں تمہیں پڑھاتا ہوں, بس یہ پوچھ لیا کرو جو پوچھنا. تو 1 ہوا, 2 ہوئے, 4 ہوئے, 8 ہوئے, 10 ہوئے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو سننا ہے اور یہ کب وقت مل سکتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے یہ شروع کیا جی گھر پہ ٹھیک ہے جی, میں ہفتے میں 1 دن بیٹھوں گا اور آپ کو بتا دوں گا اس دن میں فری ہوں 1-2 گھنٹے, آپ آ جائیے, جو سوال جواب کرنا ہے کر لیجیے, جو میرا ادنا علم ہوگا اس کی روشنی میں بیان کر دوں گا جو میری ذات تک ہے. تو آنا شروع ہوا. 1 سال تک تو ہم یہ پروسیس چلتا رہا, آتے رہے, اس میں اور لوگ بڑھتے گئے. پھر یہ ہوا کہ جی پراپر لیکچر کرنا چاہیے. تو جن سے میں نے سیکھا تو میرے استاد تھے, میں نے ان کو بھی بولا بھائی آپ بھی لیکچر کیجیے. تو ہم لوگ پھر اب 1 سال سے یہاں لیکچرز کر رہے ہیں. ہمارے ٹاپک بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, تقدیر کیا ہے, روح کیا ہے,
کامل انسان کیا ہے, نور محمدی کی گریٹنس کیا ہے, نور کس کو کہتے ہیں, نور کے اوپر پورا لیکچر ہوگا ہمارا. تقدیر پہ 2 گھنٹے بات ہوگی, سائنس سے بھی بات کریں گے, مذہب سے, ہر رخ سے بات کریں گے, اور اوپن فورم ہے. یہاں کسی کا مکتب فکر, کسی کی ڈگری, کسی کی عمر دیکھ کے نہیں بلایا جاتا. ادھر یہ دیکھ کے بلایا جاتا ہے کہ انسان کا شعور معطر ہونا آنا چاہیے, جو ادھر آنا چاہیے, اس کے اندر ظرف ہو کہ وہ سن کے گفتگو, ہر رخ پہ گفتگو سن سکے. ورنہ کیا ہوا, ہم نے لاسٹ ایئر ایک لیکچر کیا تھا روحانیت کیا ہے, اسپریچولیٹی کے اوپر. ہمارے استاد نے کیا, طارق صاحب, پروفیسر طارق صاحب, تو ایک مفتی صاحب آئے ہوئے تھے, وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے, بتا وہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. انہوں نے غامدی صاحب کے اوپر ریسرچ کر کے ان پہ کتاب لکھی اور طارق جمیل کے ساتھ ان کی ویڈیو کلپ بھی پڑھی ہے. تو وہ لیکچر کے دوران ایک بات کو پکڑ کے غصہ ہوگا اور لڑنا شروع کر دیا. ان کو باقاعدہ آڈینس نے اٹھا کے باہر نکال دی. اور کس بات پہ آپ سنیں کہ کم علمی کی بات. جیسے میں لیکچر دے رہا ہوں, میں نے گفتگو میں کہا بھائی قرآن جو ہے وہ کتاب نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. تو آپ اس کو کتاب مت سمجھیں گے, اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیے. صحیح ہے جی, یہ جملہ بولا, وہ کھڑے ہو گئے. آپ غلط نالج دے رہے ہیں, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. قرآن میں تو کہا ہے کتاب المبین ہے, وہ الفاظ استعمال ہوا ہے. مفتی صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیا سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اب کتاب المبین کے دیکھیں, قرآن میں لغوی قرآن نہیں ہے, لغوی معنی نہیں دیکھے جاتے, صرف اس کے کانٹیکس بھی دیکھا جائے گا. بہت حکمت والی کتاب. تو کتاب المبین کے عربی میں ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کلام جو حکمت رکھتا ہے, ہر قسم کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. جامعت کو بھی کتاب کہتے ہیں عربی. کوئی کلام جو جامع ہو اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. دوسری بات, وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کتاب المبین سمجھو. وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کا کلام کاغذ کی شکل میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, تو وہ کتاب ہی کہے گا نا اس کو. آپ کے لیے تو اللہ کا کلام ہے نا, شکل کتاب میں ہے تو کیا ہوگا. ابھی ایک جہالت, کم علمی. بھائی بات ایک ہوتا ہے بات کے لفظی معنی پہ جانا, ایک ہوتا ہے بات کی حکمت کو پکڑنا. ایگزیکٹلی, یہ گمراہی ہے لوگوں. تو ہم اس قسم کے لیکچر کرتے ہیں تو ہمارا آڈینس بھی بہت فلٹرڈ آتی ہے. اینی وے, اور کوئی سوال کرنا چاہے گا, کوئی سوال ریز کر سکتا ہے. ابھی ہمارے 10 منٹ. آپ پہلے میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ دیر آر اونلی 2 things, one is body and another is soul. باڈی زمین میں چلی جاتی ہے اور روح جو ہے وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. تو مجھے آج کے آپ کے اس لیکچر سے بڑا بینیفٹ ہوا کہ مجھے تیسری چیز کا بھی علم ہوا کہ, اور اس کا جو ہے وہ ثبوت جو ہے ہماری مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ افلا, مطلب وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے, افلا تعقلون, جی, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, افلا تفکرون, تم فہم سے کام تفکر کیوں نہیں کرتے, جی, افلا تدبرون, تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ تینوں چیزیں جن کا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں, جی, عقل سے کام لیتے ہیں, تو اس سے روح انرجائز ہوتی ہے, روح میں طاقت آتی ہے. اور تو مطلب جو بھی آپ کا کوئی سوال ہے اس میں؟ چلے, تھینک یو, سو نائس, سو نائس, سو نائس, سو نائس. آپ کا اس میں گرامی آفتاب صاحب, پلیز. ہم ٹائم کیونکہ وقت کی کمی ہے, ہم اور زیادہ بھی اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. میری ریسرچ بھی ہے, میں نے تھیسس بھی لکھی ہے کانشیسنیس کے اوپر کہ انسانی شعور کام کس طرح, انسانی شعور کی ٹوٹل ڈیٹیلنگ کی ہے, اور اس میں میں نے کیس اسٹڈیز بھی کی ہیں. دیکھیں ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلوں آفتاب صاحب کی بات سے. ثنا آپ کا کوشچن لیتے ہیں ابھی. آپ جو کچھ بھی بچپن سے لے کر اب تک سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کس ٹول کا کر رہے ہیں؟ عقل, فہم یا شعور, جس کو ہم انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بچپن سے شعور کو استعمال تو کیا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, لیکن کبھی خود شعور کو سمجھا نہیں. یہاں پھنس جاتے ہیں. جس ٹول کو یوز کر رہے ہیں باقی چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اس ٹول کو خود نہیں سمجھا ہم نے کبھی. بڑی عجیب سی بات ہے. تو پھر میں نے کانشیسنیس پہ اسٹڈی کرنا شروع کی, انسان کا شعور کس طرح بہیو کرتا ہے. پھر میں نے اس کو ریلیجن سے بھی پڑھا, سائنس سے بھی پڑھا. پھر میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے ارتقائی منازل ہوتے ہیں, کی پروسیس ہوتے ہیں. کسی بھی گیون پوائنٹ آف ٹائم میں, کسی بھی وقت پہ, کوئی بھی انسان کسی بھی عمر میں کبھی بھی کہیں زندگی جی رہا ہے, جیسے آج یہ کسی نہ کسی شعور کے کسی درجے پہ موجود ہو. ان کی آج تک کی زندگی کا جو بھی نچوڑ ہوگا وہ ان کے شعور کا ظاہر ہو. جو کچھ بھی یہ بہیو کرتے ہیں, جو بھی عمل کرتے ہیں, جو
یہ بڑی سائیکالوجسٹ جو ہے یا سائیکالوجی جو ہے یہ سائیکیٹری اتنی ہائی لیول پہ جا کے اسٹڈی نہیں کرتی. سائیکالوجی کہتی ہے جو بھی آپ کے انٹلیکچوئل مائنڈ ہے, کیونکہ وہ روح کو تو مانتی نہیں, جب وہ روح کو ہی نہیں مان رہی تو وہ شعور کے وجود کو نہیں سمجھ رہی. وہ کیا کہتے ہیں, یہ جو آپ کا 1.5 کلو کا بھیجا ہے نا, یہ جب کام کرتا ہے اس کے کام کرنے کو شعور ہی کہتے ہیں, کانشیسنیس کہتے ہیں. جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے ہم نے پتھر کو بھی شعور بخشا. میں تو نیندیں ہو گئی جب میں نے یہ آیتیں پڑھی کہ یار یہ کس طرح, یہ کیا یہ کتنی ساؤتھ ویسٹ بات ہے, کس طرح میں اس کو سمجھوں. پھر اس پہ سب سے پہلا جو کام کیا 5000 سال پہلے تھے, جب مذاہب کا وجود بھی نہیں تھا, انسان کو خدا کا بھی احساس نہیں تھا, اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی بنانے والا ہے. ارسطو, افلاطون, سقراط, سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ یہ کانشیس, یہ شعور کیا چیز ہے, ہم کیوں سوچتے ہیں, ہم ہیں تو کیا کوئی بنانے والا بھی ہے. یہ پہلا سوال انہوں نے کیا تھا سقراط اور ارسطو 7000 سال پہلے, 6000 سال پہلے. یہ ہم نے سنا ہے, ہم اکثر بولتے ہیں بڑے ارسطو بن رہے, بڑے افلاطون, لیکن پڑھا کبھی نہیں ان کو. شاکار ان کی کام ہے, افلاطون کی سب سے زیادہ کتاب ہے. سقراط اور ارسطو کی تو اس کے کوٹس ہیں, ان کے شاگردوں میں سے تھا افلاطون. افلاطون کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ سارا کام ملتا ہے, وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا. تو باشعور انسان میں اسی کو کہتا ہوں جس کا کانشیسنس ارتقا پا چکا ہو, ایوالو کر چکا ہو, اور وہ مذہب اور سائنس کی سب کی کسی کے ایک چیز بھی مسنگ ہوگی تو مطلب یا تو آپ, میرے ایسے دوست ہیں جو امریکہ میں PhD ہیں اور ڈاکٹریٹ کر لیے, ڈاکٹر ہو گئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں 10 سال سے یونیورسٹی میں یہ وہ, لیکن وہ عجیب خپتی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں پروفیسر صاحب آپ جو بولتے ہیں نا بھائی یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا تو بھائی ٹرائی کر کے دیکھ لو, سمجھ میں نہیں آتا تو نہیں نہیں بھائی ہم تو بس اسی رخ سے دیکھتے ہیں. کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں تھا. جب میں یہاں آیا تو میں تو یہ سمجھا کہ یہاں پر اس چیز پر بات ہوگی کہ جو ایموشنل امپیکٹ ہماری باڈی پہ پڑتے ہیں ہم اسے کیسے کنٹرول کریں گے اور اس کو اپنے لیے یوزفل کیسے بنائیں. تو بہت چھوٹا لیول. انسانی جو جذبات ہوتے ہیں, سنیے, جیسی انسان کی خواہشات پوری نہیں لگتی نا تو فوراً اس کے جذبات جنم نہیں لگتے. کوئی بھی انسان جذباتی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات پوری نہ ہو. اب ذرا میرے جملے پہ غور کیجیے اور دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیے, جہاں جہاں کھانے پینے کی قلت ہے جن ممالک کے اندر, جذبات ان کے تیل لینے کے تو خواہشات میں مر رہے ہیں, کھانے کے لیے قتل کر دیتے ہیں. افریقہ چلے جائیے, دیکھا آپ نے, شروع سے دیکھ رہے ہیں کیا ہے, ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی, کھانا پینا سونا سیکس یہی بیسک پورا نہیں ہو رہا. تو جن انسان کے خواہشات پوری ہو جائیں گی تو اب ان کو کیا سوجے گا, جذبات. جس کے جذبات پورے ہو جائیں گے تو کیا سوجے گا, احساسات, انٹلیکٹ. جس کی انٹلیکٹ کہہ لیجیے پیوریفائی ہو جائے گی, مطمئن ہو جائے گی, جس نے علم کو جامع طریقے دنیاوی علم کو سمجھ لیا اس نے اچھی طرح, اب اس کا انسانیت کوئی گا یار سبھی تو انسان ہے, ٹھیک ہے جو کوئی مذہب فالو کر رہا ہے مذہب بھی یہی پہنچا رہا ہے کہ اس مقام پہ آ جاؤ کہ حقائق سمجھ لو. تمام انسان کیا کہا ہے قرآن میں, تمام انسان بھائی بہن بھائی, یعنی کہ ایک بردرہڈ بتایا, مساوات کا, بھائی چارے کا درس دیتا ہے اسلام, عشق کا درس دیتا ہے, یہ سارا کچھ گریٹ ہے, وہ بھی یہی بتا. تو سمجھ میں آپ کو کیا آئے گا, انسانیت. اچھا بھائی بھلے یہ کافر ہو لیکن اگر یہ اس کا بچہ, کافر کا بچہ, یہودی کا بچہ ہے, وہ ٹرین کے نیچے آ جائے گا تو نہیں بچائیں گے کیا, اس کو آ رہا ہوگا تو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پھر اب اس لیول پہ چیزوں کو دیکھیں گے. جب تک اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے کیا لڑیں گے, مار دو یہودیوں کو, مار دو کافروں کو, یہ سب برے ہیں, انہوں نے ہمارے جذبات کو مجروح کیا, انہوں نے ایسا بول دیا ہمارے نبی کے بعد, انہوں نے ویسا بول دیا ہمارے, یہ سب لڑ رہے ہیں. اگر دنیا آئیڈیلی اتنی ارتقا پا لے, سب لوگ اتنے باشعور ہو جائیں تو پھر یہ بڈی ختم ہو جائیں گے, لیکن ابھی ہے, اور جو ان کے زیر اثر ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے, سب لوگ ارتقا کریں, تو ارتقا کروائے گا کون, لوگ ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بات. تو لیکن ہم اپنے جو آپ نے نمونے کی بات کی, جی اسماعیل حسن صلی اللہ علیہ وسلم, بعض کا انہوں نے بھی تو اپنے احساسات اور جذبات کا بالکل, جیسے حضرت وحشی کا بالکل کہ آپ نے کہا کہ میرے سامنے مت آؤ, جی بہت سارے واقعات ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا نا شروع میں کہ ایسا نہیں کہ کوئی انسان اگر ارتقائی منازل کے ہائیسٹ لیول پہ کھڑا ہوگا تو وہ جذبات اور احساسات سے فارغ ہو چکا ہو, نہیں. میں نے کہا ان سے بالا تر ہوگا. مثال دے دیتا ہوں, ایک انسان جو جذباتی ہوگا نا, جو جذبات کے دائرے کار میں شعور کی زندگی گزار رہا ہوگا, اس کے فرض کریں والدہ کا انتقال ہوگا, وہ دھاڑے مار کر ہوگا, 6 دن تک روتا رہے گا, رو کے برحال کر لے گا, زندگی تباہ کر لے گا. لیکن جس انسان کی میں بات کر رہا ہوں جو شعور کے اعلیٰ مقام پہ کھڑا ہوگا, اس کی والدہ کا انتقال, وہ روئے گا, 2 دن روئے گا, لیکن اس کے بعد حقیقت کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہر کسی نے جانا ہے, اور باشعور انسان کی طرح زندگی گزارے گا. فرق ہے. تو سرکار نے بھی ڈسپلے کیا, بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ان کی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, دکھ پہنچا, انہوں نے ڈسپلے, لیکن کس طرح کا ڈسپلے کیا جو ایک اعلیٰ ترین شعور کا انسان کر سکتا ہے. درگزر فرمایا, معاف فرمایا, بولا اچھا
ان کا غصے ترین جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا؟ ہندا، اس نے حضرت ان کے حضرت حمزہ کا کلیجہ نعوذ باللہ چلو کیا فرمایا؟ نظروں سے دور کرو. یہ ان کے غصے کا اظہار، یہ ان کی ناپسندیدگی کا اظہار. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جج کریں کہ کوئی انسان کیا اس لیول تک جا سکتا ہے. ماڈل اس نے دے دیا اوپر والے نے کہ یہ ہے لمٹ، انسان گریٹنس کی اس ہائٹ تک ڈسپلے کر سکتا ہے. اچھا آپ بولے سیکنڈ ہائٹ گریٹ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی تمام انبیاء ماڈل تھے نا، اسی لیے یہ دکھائے گا. تو اب کیا کرنا ہے آپ کو ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے، ایسا استاد جو اس گریٹنس کی ماڈل کو سمجھ چکا ہو، چل کے کامل انسان، خود بھی گریٹ انسان بن چکا ہو، مومن بن چکا ہو، مرد مومن بن چکا ہو، ایک جامع انسان بن چکا ہو. اور آپ کو بھی اس کی کوشش کرنی ہے. اس کوشش تک چلنے کے لیے ساری جو ٹکو دو ہے، جو آپ کو آسانیاں کی گئی ہیں بھیجا کہ وہ سارا مذہب سارا اس کے ارد گرد گھومتا ہے. ساری شریعت یہی. کون سا مذہب ہے، کون سی شریعت جو کہتی ہے کہ قتل کر دو؟ ایک بتائیے. نہیں، سب جو ہے خیر کا درس دیتا ہے. یہ سنا آپ کا کوشچن. دیکھیں جب کیفیات بہت بڑا ورڈ ہے، براڈر ٹرم ہے، لیکن اگر کیفیات خواہشات کے زیر اثر ہوگی تو ہم اس کو خواہشات ہی کہیں گے. جب آپ کی جسمانی ضروریات کے زیر اثر ہوں گے آپ تو وہ کیفیات نہیں، وہ خواہشات کہلائیں گی. جب آپ کی جو انٹلیکٹ ہے یا شعور ہے یا کانشیسنیس ہے وہ جذبات کی زیر اثر ہوگی تو تب بھی جذباتی کیفیات کہلائیں گی. جب آپ کی مائنڈ سیٹ یا شعور جو ہوگا وہ احساسات کے زیر اثر ہوگا تو وہ احساسی کیفیات کہلائیں گی. یہ مجھے اس چیز کا احساس ہے. آپ کو احساس ہے دنیا میں کہ اس وقت کتنی ڈرگز بکتی ہے، $70,000 کی ڈرگز بکتی ہے. احساس یہ انٹلیکچوئل فیکٹس. جب آپ کا شعور جو ہوگا وہ انسانی جو پورا پلیٹ فارم ہے، پوری دنیا میں جو انسان جی رہے ہیں ان کی ارتقاء کے لیے سوچے گا، ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچے گا. تمام انسان ہوگی، مذہب، ذات پات، ریس، ایتھک، سب سے ہٹ کے، سب سے بالا تر ہو کے. تو آپ کا جو شعور ہوگا وہ انسانی کیفیات کے زیر اثر ہے. لیکن جب آپ ان سب حقائق کو دیکھ لیں گے، ان سب سے بلند ہو جائیں گے، غیبی حقائق کو بھی دیکھنے لگ جائیں گے ظاہر کے علاوہ، تو آپ کے ساتھ وہ فنومنا شروع ہو جائے گا. اس کو ہم اسپرچولیٹی کہتے ہیں یا روحانیت کہتے ہیں. آپ کا شعور ظاہر اور باطن دونوں کی کیفیات کے زیر اثر آ جائے گا، روحانی کیفیات کے زیر اثر آ جائے گا. یہ تو انسان کا دنیاوی ارتقاء ہے. جو کائناتی گیم ہے، جو انسان کی گریٹنس ہے، جس کو خلیفہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں، وہ اس چوتھے فیز کے بعد شروع ہوتا ہے، روحانیت کے بعد. اب پھر پتہ چلے گا جس کو ہم اسلام میں تصوف کہتے ہیں کہ آپ دین پہ ایسے چلے. آپ نے گریٹنس یعنی کہ آپ نے ساری چیزیں پرفیکٹلی پریکٹس کی، یعنی کہ خیر پھیلائی اپنے عمل سے. یو آر آنیسٹ ٹو یور سیلف، آنیسٹ ٹو ادرس. آپ صحیح طریقے سے دنیا میں جیے، پرفیکٹ چل کے دکھایا آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی علمی انٹلیکٹ کو بھی بڑھایا، یعنی کہ علمی ڈیٹا بیس کو بھی بڑھایا، پڑھا بھی، علم بھی حاصل کیا، جسم کو بھی صحت مند رکھا، روح کو بھی ارتقا. یہ کرتے کرتے آپ ریلیجن میں کہاں پہنچے؟ ہیومنسٹک پلین پہ، انسانیت کی کیفیات کو آپ نے. اس کے بعد آپ کی آنکھ کھولے گا، غیب کی آنکھ بھی نظر آئے گی. پھر وہ جو میں کہہ رہا تھا فرشتہ کھڑا ہوگا، یہ بھی نظر آئے گا. آپ کو یہ سب نظر آنے شروع ہو جائیں گے. عجیب سی بات نہیں ہے. ہم مسلمان گھرانوں میں میجورٹی میں خیال میں مسلم ہی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے سنے 2 فرشتے ہیں لکھتے کہ جی دیکھیں کسی نے کبھی. عقل مانتی ہے تو صرف عقل کے پیچھے چلیں گے تو یہی ہوگا. روح کا ارتقاء نہیں کیا نا، روح بلند ہوگی، قلب منور ہوں گے، سب چیزیں کرنی. اچھا قلب منور ہو گیا، خالی فرشتے آپ کو نظر، آپ ہر کسی کو پکڑ کے بولتے بولیں گے یہ کھڑے فرشتے، یہ کھڑے فرشتے، وہ آپ کو پاگل بولیں گے. لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے صرف روح کا کام کیا، عقل کو کچرا کر دیا. ہر چیز، ہر رخ. یہ مزاروں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہ میں ان کو اچھا کر رہا ہوں نہ میں برا کر رہا ہوں، مائنڈ اٹ. میرا جو لیکچر ہے وہ کسی بھی بائسنس سے پاک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. میں کسی بھی شخص یا کہ جو روحانی بہت زیادہ بلیف سسٹم رکھتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، میں ان کو، مجھے بہت ملتے ہیں، میں ان سے بٹا کے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ روز جنات سے ملتے ہیں، جا کے یہ کیلیفورنیا کے اندر وہ پروفیسر بیٹھے ہیں، ثابت کر دیجیے ان کو. اگر آپ نہیں ثابت کر سکے تو آپ دین پہ صحیح نہیں چلے، آپ کا علم کچرا ہے. میں آپ کو تب مانوں گا کہ وہ پروفیسر سننا چاہتا ہے سائنٹیفکلی، وہ ایکسیپٹ، وہ کہتا ہے آؤ گفتگو کرو. آپ اس کو قائل کر دیجیے اور اس کو ثابت کر دیجیے سائنٹیفکلی کہ یہ ہوتے ہیں فرشتے. میں کر سکتا ہوں تبھی تو گفتگو میں وزن رکھ کے بول رہا ہوں، میں بھی شروع ہو جاؤں گا. 4
کمرے بناؤں گا 6 انگوٹھیاں پہنتا ہوں, میں بھی تعویذ دینا شروع کر دیتا ہوں. یہ دل کو بہلانے کے لیے جانتے ہیں جنت کی حقیقت, لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. بہرحال اور کوئی سوال؟ دیکھیں جس طرح دنیا میں فزیکل ڈائمینشن 3 ڈائمینشن ورلڈ میں ہم رہتے ہیں,